آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ لاجک یہ ہے کہ ای سی پی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنی آپ نے پٹیشنز ڈالی ہیں، کہ آپ کی نظر میں 2018 کا الیکشن پی ایم ایل این سے چوری کیا گیا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پھر پی ایم ایل این نے تو 20 بھی نہیں ڈالی. تو آپ ہی کے نہیں، لاجک سے، ایسا نہیں ہے آپ بالکل. ہی کی لاجک نہیں، سے پی ایم 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل نے کتنی میں آپ کو اپلیکیشنز ڈیٹا ڈالی ہیں؟ دیتا ہوں. جسٹ جی جی بیئر ود می. I did not take any party position. I did not say anything which is attributed to A party or B party or PMLN or People's Party. کسی کی کو بات. if I may disagree with you on that, پی ٹی آئی والے تو یہ بولیں گے ہم نے نہیں کی کیونکہ ہمیں سکندر سلطان پہ نہیں بھروسہ، اسی پہ اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. 2018 میں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جتنے ووٹ پڑے ہیں اس میں آر ٹی ایس بیٹھا. آپ نے الیکشن سے پہلے فون کروا کر الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں ڈالا، آپ نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا، آپ نے کورٹ کیس کیا. 2024 کے الیکشن میں آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، آپ نے ان سے بیڈ سمبل چھینا، آپ نے لوگوں کو فورس کیا پی ٹی آئی چھوڑنے پر. تو دا مورل لیجیٹمیسی کرائسس دیٹ یو ہیو اور پی ایم ایل این ہیز از ناٹ جسٹ بیکاز آف دا نمبر آف ووٹس گیون اور دا پٹیشنز، اٹ از دیٹ انٹائر 2 year process. ہیلو السلام علیکم. ہم لوگ لاہور آ چکے ہیں اور آتے ہی کوشش کر رہے ہیں دھماکے کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں. میڈیا میں سب نے مجھے خبر دی ہے کہ بہت آرام تحمل سے بات کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آج ان کو غصہ دلانے کی. ملک محمد احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کے احسان. سر آج کل آپ شکایت کر رہے ہیں کہ غنڈے آ گئے ہیں، تو یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو پی ایم ایل این کا ریوائول ہی اس سے ہوا ہے. تو آپ لوگ کریں تو ٹھیک ہے، کوئی اور کرے تو وہ غنڈے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. پی ایم ایل این میرا خیال ایک اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ تو ہے ہی ڈیولپمنٹ، ہے ہی پروگرس، ہے ہی بیٹرمنٹ آف لائف آف پیپل، بیٹرمنٹ آف اکانومی. پی ایم ایل این کا تو گنڈوں سے دور، وہ وہ جو ایک بیڈ ایپیسوڈ ہے، ایک انڈیویجول ایکٹ ہے وہ گلو بٹ والا. میں کیونکہ اس سفر میں ساتھ رہا ہوں، تو وہ ایک صاحب تھے جو پی ایم ایل این کے ورکر تھے. وی ڈونٹ ڈینائی دیٹ. پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی پرانی ایسوسی ایشن تھی. تو انہوں نے ایک بہت ہی کبھی عمل کیا کہ ایک ڈنڈا پکڑا اور پروفیسر طاہر القادری کی منہاج کے باہر ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں، ان کو مارنے شروع کیے اور وہ ویڈیو پہ گیا. تو اس وقت یہ تھوڑی بہت ایک چھاپ سی لگی جس کا تعلق کوئی نہیں. پی ایم ایل این میں تو غنڈے تو بہت رہے ہیں، لیکن میں کل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر تو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتی ہے تو یہ تو ڈیموکریسی کا حسن ہے. آپ کیوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں فارورڈ بلاک بنوا دوں گا. پی ٹی آئی کے 20-25 نہیں، لوگ تو میں نے دیکھو بڑی اور میں آئی اون اٹ واٹ آئی سیڈ. میں نے یہ کہا کہ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کانشنس ہوتا ہے اور دے آر ویری فری ٹو سے واٹ دے وانٹ ٹو سے. تو جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور عمران اس وقت ایک بل لانا چاہتے تھے جس پہ بہت سے لوگ ان کی اپنی جماعت پہ اس پہ معترض تھے اور شاکی تھے. تو میرے ان کے 3-4 ایم این ایز بڑے قریبی دوست تھے جو میرے کولیگ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر اتنے اس بل کے مخالف ہیں تو آپ اس پہ ووٹ نہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کمپیلڈ ہیں، اور اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے تو ہمیں آئی ایس آئی کے لوگ آئیں گے اور وہ ہمیں آ کے بڑا سخت کہیں گے. اور اس میں جنرل فیض صاحب کی ایک بڑی پوزیشن ہے اینڈ ہی سپورٹس عمران's گورنمنٹ لائک اینی تھنگ. اور وہ تو لیجسلیشن تک آتے ہیں اور وہ لیجسلیشن میں آ کے ہمیں فورس کریں گے کہ اس پہ ووٹ دیں. تو ہم ان سے تو بات کر لیں اور آبجیکٹ کر لیں، ہم ان کا بھار نہیں اٹھا سکتے. جو جنرل فیض کے لوگ آتے ہیں، اور کرنل صاحب کا مجھے نام بھول گیا وہ کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا اچھا بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہا آپ اپنے کانشنس پہ فیصلہ کریں. اور پھر وہ 3-4 کے بجائے پہلے دن جب مجھے ملے تو وہ 10 لوگ تھے، پھر اس کے بعد وہ 22 ہو گئے. اینڈ دے آل سیڈ کہ یہ تو موکری آف دا الیکٹورل پروسیس ہوگا اینڈ اٹ ول بی ود ون بٹن. اینڈ آر ٹی ایس کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، دے کین جسٹ ٹیک اٹ اوے ود ون سوئفٹ پش آف اے بٹن. تو یہ تو پورے نظام کو اڑا کے رکھ دے گا. اس کو میں نے ان سے کل یہ کہا کہ جب آپ نو کانفیڈنس کی بات کریں گے، میرے ساتھ بہت سے تحریک انصاف کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عمران کے ساتھ ہیں. لیکن جب عمران یہ لائن کراس کرتے ہیں جو 9 مئی کو ہوئی تو ہم بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں.
اور یہ ادارہ جو فوج ہے اس کے خلاف ہم یہ بغاوت کی باتیں نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ بہت لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم عمران کی حمایت کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں ایک لائن رکھ کے۔ اب یہ جب نو کانفیڈنس کی وسپرنگ میں نے سنی انیشلی، تو مجھے انہی کے کچھ دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارے نمبرز اتنے کم ہیں، اگر کوئی یہ سجیسٹو بھی ہوگا تو پیچھے ایک ووٹ کا ٹیسٹ آیا ہے جس میں لوگوں نے اپنے مقامی طور پہ جو ان کی ارینجمنٹ تھی وہ پی ایم ایل این کے خلاف تھے، انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے، دے ٹک سائڈ ود دا پی ٹی آئی وداؤٹ اینی پریشر، وہ ادھر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا پیچھے ووٹ کے ایک، تو دے سیڈ نو دس از ناٹ اے گڈ ووٹ جس پہ پی ٹی آئی ہم سے بھاگ رہی ہے، تو ہم اس طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرا ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں، اگر آپ ایسی کوئی کیمپین کرنے جائیں گے تو آپ ایک ٹیسٹ میں آ جائیں گے اور آپ کے اپنے لوگ ساتھ نہیں ہوں گے۔ اسپیکر آف دی اسمبلی آپ کا ایک نیوٹرل غیر دانستہ رول ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک پارٹی کو اس طرح آلموسٹ تھریٹن کر رہے ہیں یا وارن کر رہے ہیں، ذاتی طور پر پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ اگر آپ سے جو بھی بات کرے، اگر پارٹی ایک فیصلہ لے رہی ہے یا کر رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا اچھا وہ دل سے نہیں کر رہے، مجھے رات کو کچھ اور بولتے ہیں، دیٹس ناٹ یور جاب ایز دا اسپیکر آف دی اسمبلی ٹو ڈو، دیکھیں نا، رائٹ؟ دس از ناٹ ادھر اے کویسچن آف میری جو اسمبلی میں پوزیشن ہے، جتنا فلور میں نے اپوزیشن کو دیا اتنا گورنمنٹ کو نہیں دیا۔ آئی ایم کسٹوڈین آف دا ہاؤس ویئر آئی اسٹینڈ اینڈ آئی او ٹو اٹ۔ میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل اوتھ لیا ہے، میری آئی ایم انڈر اوبلیگیشن ٹو بی بیسٹ adopted practices پہ ایز نیوٹرل آئی کوڈ بی when once it's the question of proceedings۔ اب باہر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو آئی وونٹ برش اٹ اوے، جو میرے پاس فیکچوئل بات ہے میں وہ کہہ دوں گا، اور یہی میری نیوٹرلٹی مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے۔ آئی did not take any party position, I did not say anything which is attributed to A party or B party or PMLN or People's Party، کسی کی کوئی بات۔ میں نے صرف یہ بات کہی کہ میرے مشاہدے میں اگر اس طرح کا اقدام کرنے جائیں گے تو ان کو وہاں پر خفت ہوگی۔ دس از واٹ آئی سیڈ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہیں، ظاہری بات ہے اگر کوئی یہاں پر اپوزیشن ممبر ہو وہ تو کلیم کرے گا آپ نہیں ہیں، بٹ آپ آگے جا کے بھی فیور کریں تو انہوں نے یہی بولنا ہے۔ بٹ isn't that the fundamental problem کہ جو ایک لیجیٹمیسی بیلٹ سے آتی ہے، آپ جو بھی کہیں عوام کی نظر میں پی ایم ایل این کے پاس نہ نیشنل اسمبلی میں نہ پنجاب اسمبلی میں، اینڈ آئی ول کنسیڈ دیٹ 2018 میں پنجاب تو اسپیشلی پی ایم ایل این جیتا تھا، چھین کر جہاز چلا کر پی ٹی آئی کو دیا گیا۔ بٹ اس وقت کیونکہ وہ بیلٹ سے جو لیجیٹمیسی آپ کو آنی چاہیے، آپ کے رتبوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، وچ از وائی جب آپ لوگ پروسیجر فالو بھی کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بیکاز فروٹ آف دا پوائزنس ٹری، کہ درخت ہی غلط لگا ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں، چلیں میں آپ سے دو باتیں، بڑا اچھا کیا آپ نے یہ والی بات کی، اور اتنے پلین سپیکنگ میں آپ نے کی، بڑے اچھے اسلوب میں کی۔ آئی واز ان اے پروگرام، تھنک فیسٹ کے نام سے ایک پروگرام تھا، میں اس میں گیا۔ A young student in the audience stood up and she said the same thing جو آپ نے کہی۔ تو میں نے ان سے دو باتیں کی۔ میں نے کہا کوئی بھی چیز جانچنے کا آپ کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اس کیس میں پیمانہ کیا ہے کہ جتنے اگریوڈ لوگ ہیں اوبویسلی وہ اپنی پٹیشنز لے کر جائیں گے نا کہ میرا الیکشن ہے۔ تو میں کہا دس از ہاؤس آف 297، ٹوٹل نمبر آف پٹیشنز از 37 اگینسٹ اینی ممبر، کوئی بھی اس میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اب جب یہ میں نے ان سے کہا کہ میں ساری کی ساری پٹیشنز بھی ٹوٹل میں آئی ڈیسائیڈڈ ان فیور آف دا پی ٹی آئی، نو اف آل دیٹ نمبر گوز دیئر اٹ ول بی 134، اسٹل آئی ہیو اے مارجن آف 100+ سیٹس۔ تو کسی بنیاد پر بھی وہ لیجیٹمیسی اس پورے اس چیلنج میں جو ایک پرسیپشن بنائی گئی، اور میں بتاتا ہوں پرسیپشن بنی کیسے۔ دیکھیں، ایک مجھے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا پڑے گا۔ 2014 کے دوران ایک کمیشن قائم ہوا جب دھرنا پی ٹی آئی نے دیا، اور اس دھرنے میں خود بھی اس کا بڑا کلوز آبزرونٹ تھا، اور جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں گئیں انیشلی وہ اسی جوڈیشل کمیٹی کا اعلان پرائم منسٹر نے تب کیا کہ یہ 4 حلقے جن کا آپ شور مچا رہے ہیں آپ ان کے اوپر اسے پروب کرا لیں۔ 56 پوائنٹس اس میں سے نکالے گئے۔ نو وہ 56 پوائنٹس آج بھی وہی پوائنٹ
آف کنسرن ہیں دے ریمین دو unattended then they are unattended آج بھی. اس میں پرسنل لیول پہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کی کوئی گریونسز کسی پولنگ سٹاف کے عملے سے کسی پولنگ اسٹیشن کے اس کے الیکشن کے کنڈکٹ پہ کسی ایک پولنگ آفیسر کے کنڈکٹ پہ کسی ایک الیکشن آفیسر کے کنڈکٹ پہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کی مسل یوزنگ پہ منی مہم مافیا تینوں چیزوں ملا کر اس طرح کی وہ چیزیں تھیں جو 56 تھیں جن کو اس کمیشن نے کہا کہ آپ ان کے اوپر کریں. پر پھر بھی 4 الیکشنز اس میں ہوئے. دوبارہ ان 4 الیکشنز کے جب نتائج نکلے اس میں پھر وہی لوگ جیتے جن میں ایاز صادق بھی شامل تھے. اٹس اے ٹیسٹ کیس. اس کیمپین میں کیا ہوا دونوں فریقین کا دیکھنے والے آپ بھی تھے میں بھی تھے. بلینز آف روپیز ور اسپینڈ ان دیٹ کیمپین. ایاز صادق کیم بیک ایز وکٹوریس. 2018 کے الیکشن میں دا سیم پوزیشن وچ پی ٹی آئی ٹیکس ٹوڈے. میری جماعت نے یہ پوزیشن لی کہا کہ یہ الیکشن مینڈیٹ کوسٹن آر ٹی ایس کی کیمپین آخری دن تک ایسے رہی. ایگریڈ. اب آ جائیں آج کے موجودہ بات پہ. اس میں صرف اگر اجازت ہو پہلے 2014 کا دھرنا جنرل ظہیر الاسلام کے کہنے پہ ہوا تھا. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ لاجک یہ ہے کہ ای سی پی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنی آپ نے پٹیشنز ڈالی ہیں کہ آپ کی نظر میں 2018 کا الیکشن پی ایم ایل این سے چوری کیا گیا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پھر پی ایم ایل این نے تو 20 بھی نہیں ڈالی. تو آپ ہی کے نہیں لاجک سے ایسا نہیں ہے آپ ہی بالکل کی لاجک نہیں. سے پی ایم 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل نے کتنی میں آپ کو اپلیکیشن ڈیٹا ڈالی ہیں. دیتا ہوں. جسٹ جی بیئر ود می. میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں فار یور ریکارڈس ٹو بی کریکٹڈ اور آپ ان کو لے لیں. صرف نیشنل اسمبلی کی there were 71 petitions. اور اگر ان 71 petitions پہ فیصلہ ہو جاتا جن پر ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل اپنا پورا زور لگایا, ہم نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا ہائی کورٹس میں. there was جیسے ثاقب نثار sitting there, we were not entertained. One of the cases was from my neighboring constituency. میں خود ان کے ساتھ گیا. 250 ووٹ کے ساتھ وہ حلقہ ہرایا گیا جو کہ 30,000 ووٹ سے جیتا ہوا تھا. اینڈ وی ڈڈ آر بیسٹ کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنا وہ کیس پروو کر لیں. سگنیفیکنٹلی دا نمبر میکس دا ڈفرنس. اینڈ اف دس نمبر وڈ ہیو بین واٹ آئی ایم سجیسٹنگ جو میں کہہ رہا ہوں تو آئی وڈ ہیو ہیڈ نو کیس. میں آپ کے ساتھ یہ بات ہی آرگو نہ کرتا. سو میری پریمیسز اس آرگومنٹ کی یہ ہے کہ یہ جو پٹیشنز ہوتی ہیں یہ طے کرتی ہیں کہ الیکشن کے اندر پروپوگیشن کس حد تک آ رہی ہے بات کو لے کے اور فیکچوئل پوزیشن کیا ہے. ابھی جو سیناریو بنے لیٹس سے آئی ہیو کنٹیسٹڈ فرام 4 constituencies رائٹ. میرا ایک اپنا الیکشن ہے, میرے ایک ساتھ نیبرنگ کانسٹیٹوینسی کا ہے جس میں میرا ایریا آف انفلوئنس ہے. میں جاتا ہوں کرتا ہوں الیکشن. 2 نیشنل ہیں, 2 صوبے کے ہیں. ایک پرائم منسٹر کو میں نے اپنی کانسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑا ہے, ان کا بائی الیکشن لڑا. سو 4 in number. Every time I go to the constituency I exactly have an exact knowledge of the electioneering process. Those candidates who contest, they have it. اسی بنیاد پر ایگزیکٹ نالج کی بنیاد پر آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے ووٹ مانگنا کیسے. ڈیموگرافی آپ کو سجیسٹ کرتی ہے آپ نے مانگنا کیسے. پولیٹیکل ٹرینڈز آپ کو سجیسٹ کرتی ہیں. الیکشن کے جو میں نے فافن والوں سے کہا, میں نے کہا فیئرنیس آف الیکشن پہ آپ نے ایک چیز سجیسٹ کرنی ہے, وہ سجیسٹ کرنی ہے دا کمپلینٹس ارائزنگ آؤٹ آف ون پروسیس. اب وہ کمپلینٹس کا نمبر یہ سجیسٹ کرے گا کہ ٹو واٹ ٹیون اٹ کین افیکٹ اف اٹ بیئرز دا ریزلٹ فروٹ دا فروٹ از بورن. تو اگر وہ فروٹ از بورن لیٹس سے دیز 37 آر ڈیسائیڈیڈ اور وہ پروسیس میں فیصلے ہو رہے ہیں. پیپل آر بینگ اپیئرنگ ان دا ٹریبیونلز. ریسنٹلی آئی بین انفارمڈ آف دا 2 petitions کہ ان کی ایویڈنسز کی اسٹیج پر چلی گئی بات. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دا کوانٹم آف دا ہول پرابلم لائز ان دا ریمیڈی. واٹ ریمیڈی از بین سیکڈ. اب اس میں بٹ if I may disagree with you on that, پی ٹی آئی والے تو یہ بولیں گے ہم نے نہیں کی کیونکہ ہمیں سکندر سلطان پہ نہیں بھروسہ, اسی پہ اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. 2018 میں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جتنے ووٹ پڑے ہیں اس میں آر ٹی ایس بیٹھا. آپ نے الیکشن سے پہلے فون کروا کر الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں ڈالا, آپ نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا, آپ نے کورٹ کیس کیا. 2024 کے الیکشن میں آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا, آپ نے ان سے بیڈ سمبل چھینا, آپ نے لوگوں کو فورس کیا پی ٹی آئی چھوڑنے پر. تو دا مورل لیجیٹمیسی کرائسس دیٹ یو ہیو اور پی ایم ایل این ہیز is not just because of the number of votes given or the petitions, it is that entire 2-year process. That's everything has to be answered.
کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا جواب نہیں ہونا چاہیے. دیز آر ویری سیریس کوشچنس، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. سو وٹ آئی وڈ سجیسٹ از، دیکھیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ عمران جیل میں گئے، عمران کے جیل میں جانے میں بڑی شدت کے ساتھ میری پوری کیمپین عمران کے خلاف اس وقت تھی جب عمران کی گورنمنٹ تھی، اور عمران کی گورنمنٹ واز ناٹ این آرڈینری گورنمنٹ. اس میں ڈسینٹ مینٹ جیل، اس میں اٹ ہیڈ کانسیکوینسز. آئی اسٹوڈ مائی گراؤنڈ اینڈ آئی اسپوک اگین ان پارلیمنٹری وے. میں نے کبھی کسی جگہ پر کوئی ایسی زبان جس کے اندر کسی کی تحقیر یا کسی کی تذلیل ہو، میں نے اپنے پورے کیریئر میں کبھی استعمال نہیں کی. بٹ آئی آبجیکٹڈ ٹو ہز پالیسیز، آئی آبجیکٹڈ ٹو آل واٹ ہی ڈیڈ. اور ثابت کیا، ہم نے ریکارڈ پہ ثابت کیا کہ یہ کیسے پارٹیز سرکموینٹ کی گئیں، بس ثابت کیا کہ کیسے نیب کو یوز کیا گیا، کہ ثابت کیا کہ کیسے 34 لوگوں کی پارٹی کو 117 لوگوں کی پارٹی بنایا گیا، ثابت کیا کہ کیسے جنوبی پنجاب محاذ قائم کیا گیا، ثابت کیا کہ کس طرح یہ 41 لوگوں کو اوور نائٹ پارٹی سوئچ کرائی گئی، کون لوگ اس کے اندر انسٹرومنٹل تھے، نیب کے کیسز کا فرق کیا تھا، یہ سب ثابت کیا. Out of all those cases which were made in NAB, judicial pronouncement has brushed away every single accusation which was leveled. All people are free. آج باہر ہیں عدالتی فیصلوں میں. کوئی سیاسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں بندہ باہر نہیں گیا. سب کی شہباز شریف کورٹ آرڈر، رانا ثناء اللہ کورٹ آرڈر، میٹ بی اے کیس آف ہیروئن، نواز شریف صاحب کورٹ آرڈر، ایوری سنگل آرڈر از اے کورٹ آرڈر. کل عمران خان بھی باہر آئے تو کورٹ آرڈر بھی آئے گا. میں آپ سے تھوڑی سی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے کیس میں ایک تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ میں یہ پوچھوں، میں سب سے پوچھتا ہوں یہ سوال کہ کس نے یہ حق دیا کسی کو کہ میرا گھر جلائے اور اس کو اپنا سیاسی حق تصور کرے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. میرے مقدمات عمران پہ کیا ہیں؟ آج میں نے ایز پولیٹیکل گورنمنٹ عمران پہ کیا کیس بنائے؟ میں نے عمران پہ کیا کوئی ایسا مقدمہ قائم کیا ہے جس میں میں نے ان کے FBRs کے ریکارڈز اٹھائے اور ان کے اوپر قائم کیا، ان کی پارٹی کے کسی بندے پہ قائم کیا؟ They just went out on an anarchy which is unprecedented in any country. اور جب مجھ سے یہ سوال ہوا کہ یہ کورٹ آف اسپیشل ٹرائل ہے تو میں نے کہا آپ 3 فیصلے پڑھیں. ایک US جورسڈکشن کا فیصلہ ہے، ایک فیصلہ آپ سامنے رکھ کے اس سے آپ فیصلہ دیکھیں طے کریں، دوسرا فیصلہ ایک ساؤتھ افریقن جورسڈکشن کا ہے، اس میں آپ یہ طے کریں کہ جب آپ کسی اسپیشل سیٹ آف پیپل کو یو میک دم یو سبجوگیٹ دم فار اے سرٹن ٹیرر، تو ان حالات میں اسپیشل سیٹ آف رولز اور کوڈس کیسے ڈیل کرتے ہیں. وین دے ور جسٹ گوئنگ آن دس، یہ جس دن کا واقعہ 9 مئی کا، I was traveling from Kasur. I know this is a coincidence. And when I reached here, یہ ماڈل ٹاؤن کے پاس، تو میرے دفتر کو انہوں نے جلایا. My sets were set ablaze. میرے دفتر کے اندر جلتی مشلیں پھینکی گئیں، پیٹرول بامبس پھینکے گئے، رینسیک کیا، شہباز شریف کے گھر کے اوپر مسلح کنڈے چڑھائے ان کے اوپر. I don't have a case for them. میں نے تو نہیں کیا. دیکھیں یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. The question is that on one day, the radio station of Peshawar, Pakistan's radio station, the biggest archive, largest archive of independence history document, set ablaze, burnt in one day. Judicial complex Miawali, whole criminal record taken away, burnt, set on a blaze, آگ لگا کے جلا دی. Corps commanders Lahore House, Qila Bala Hasar, Ranges headquarters, going to these debts of the ISI, پن پوائنٹ کر کے 29 چھاونیوں پر ایک ہی دن میں حملہ کر کے آگ لگا کے عدالتوں کو جلا دو، لوگوں کے گھروں کو جلا دو. یہ مقدمے نہیں ہوں گے. مقدمہ کریں، پروف کریں عمران خان نے کیا. 9th میں happened, عمران خان's involvement or lack of it on 9th میں. Here is the test case. Does not change the moral legitimacy argument نہیں against you. میں no, I'm not into that. آپ نے کہا میں نے آپ کے مورل لیجیٹمیسی آرگومنٹ میں سے ایک نقطہ اٹھایا، جو نقطہ آپ نے دیا تھا کہ عمران جیل میں.
وہ 9th میں اس پہ تو جیل میں نہیں گئے. Today he has 11 cases out of that. پری الیکشن وہ 9th میں کی وجہ سے تو جیل میں دیکھیں نہیں میں تھے. آپ سے بتاؤں, پری الیکشن ان کے جو کیسز تھے ان میں سے ایک مقدمہ ان کے اوپر رینجرز کے ان لوگوں کے اوپر پیٹرول بمز کے ساتھ ایک موب کے ساتھ کورٹ کے پریمیسز میں حملہ کرنے کا ایک مقدمہ تھا جس میں اریسٹ ہوئے. پھر ان کے اوپر مورل کیسز تھے, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, ان کے اوپر یہ کیس تھا دس واٹ یو کال اٹ بیریئر ٹاؤن اینڈ دس پلاٹ ایکسچینج کیس واٹ ایور اٹ از, جو تفصیل تھی. سو دیر ور ملٹیپل کیسز. اب یہاں پر آپ بات لیں, جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشل پروناؤنسمنٹس ہی ہوں گی, یہی ہم کہہ رہے ہیں, جوڈیشل پروناؤنسمنٹس ہی ہونی چاہیے عدالت کے اس نظام پہ, جن کے لیے مجھے کوئی ample times I was told sitting on TV by the spokesperson of the PTI, I was told کہ جی دیکھیں وہ عدالت ہے, آپ پہ الزام غلط لگا ہے آپ ثابت کر دیں, عدالت میں جائیں. And at that time, for the correction of the record, putting the facts straight, at that time there were 5 judges in the Supreme Court. اس کی ایک رپورٹ آپ کے پاس ایک ٹی وی پہ بیٹھنے والی خاتون وکیل ہیں, بڑی دلیل سے بات کرتی ہیں, ریما عمر, اینڈ شی گیو دیٹ ٹوٹل ڈیٹیل کہ ابھی تک جو قائم کیے گئے مقدمات ہیں ان 5 ججز کے علاوہ کسی اور جج کو نہیں لگائے گئے, اور باقی 7 ججز جو تھے اس وقت بینچ پہ 12 لوگ تھے, اس ایک فیملی کا, اس ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا اس نیچر کے کیسز کو صرف ان 5 ججز پہ لگا دیا. اینڈ ایون بیفور, یہ پرسیپشن تھی نا, اور اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ یہ مقدمہ اگر آج جج اے کے پاس جائے گا تو اس کا فیٹ یہ ہے, بی کے پاس جائے گا تو یہ پرسیپشن تھی, وی نیو اٹ دیٹ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ اف آئی ایم پریچنگ سم تھنگ, میں آج بات کر رہا ہوں, میں نے اس دن ان سے کہا, میرے بڑے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑے اچھے مایہ ناز وکیل ہیں, مجھے ان کا بڑا احترام ہے, علی ظفر صاحب, ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے ہیں, اس نسبت سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے, اور وہ خود بھی ایک بڑے دھیمے مزاج کے بڑے اچھے سلجھے انسان ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا علی صاحب یہ جب آپ اس پورے کیمپین کو چلا رہے ہیں اور آج یہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ کہہ رہے ہیں, ونس یو ہیڈ دیٹ رائٹ ٹو کریکٹ دا کورس کریکٹ, آپ کے پاس حق تھا کہ اس کو درست کر دیں, اینڈ یو ہیڈ دیٹ اپرچونیٹی. کل میں نے شاہد خان عباسی کے بارے میں یہ بات کی, میں خود ان کے پاس چل کے گیا تھا کہ یہ جو جس پہ آپ آج معترض ہیں, یہ نیب بالکل ڈریکونین بلیک لا ہے, یہ تاریخ کا بدترین جبر ہے. 1948 سے لے کر کبھی ایبڈو, کبھی پروڈا, کبھی ڈیکا, یو جسٹ نیم اٹ, کبھی کیپ کے نام سے, دیر آر لٹنی آف دیز لاز, اور ان کا واحد مقصد صرف یہ رہا ہے کہ انکمبنٹس کو ریموو کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کی گردن کے اوپر چھری چلائی جائے گی. تو آج آپ وزیر اعظم ہیں, ڈونٹ کیئر فار اٹ, میجورٹی آپ کے پاس ہے, جسٹ برش اوے دس بلیک لا, اتار کے باہر پھینک دے اس کو. یہ سیٹ ثاقب نثار نہیں کرنے دے گا, کوٹ ان کوٹ. یہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی, جسٹ آفٹر 6 months وی اپروچ دیئر پیپل, ہم نے ان سے کہا آج آپ کے پاس اختیار ہے ٹو کریکٹ دا کورس, آج یہ موقع آپ کے پاس ہے. آج میں مسلم لیگ والوں سے بھی کہہ رہا ہوں, آئی ایم سیئنگ ایگزیکٹلی ان سیم ٹون. اگر یہ کریکشن نہیں ہوگی تو میں ان سے کہا بہت ہوگی جیل, جھوٹے مقدمے ختم کریں, بے بنیاد مقدمات ختم کریں. ہاں اگر میں کہیں پہ کلپیبل ہوں, آپ نے سیکشن 14 رکھا ہوا ہے, اس کا نوٹس رکھا ہوا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, وہ نوٹس آپ مجھے دے دیتے ہیں, آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں, میں اپنے جا کے حسابات الیکشن کمیشن میں بھی دیتا ہوں. یٹ اگین یو ٹیک اٹ ٹو دی ایف آئی اے. میں نے اسے شہزاد اکبر سے پوچھا, میں کبھی فیلڈ 40 پڑھی ہے, کیا ہوتی ہے؟ ہی ہیڈ نو آنسر. میں کہا آپ پولیٹیکل, پہلی کیبنٹ تھی پاکستان کی جس میں منسٹر فار پروسیکیوشن نہیں, منسٹر فار انویسٹیگیشن لگائے گئے, فرسٹ گورنمنٹ ہے. اور کورٹس کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا ایک نہیں, سینکڑوں فیصلے ہیں, بار بار ہر جج نے دیے ہیں فیصلے کہ انویسٹیگیشن ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے, اس پہ پولیٹیکل کنٹرول نہیں ہو سکتا. They didn't care for it. سر دیکھیں, ایک ہم دونوں چل کر دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بلڈنگ تو کھڑی ہوئی ہے,
مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ بلڈنگ کا سریا بھی کوئی نکال چکا ہے, فرنیچر بھی کوئی نکال چکا ہے, دیوار بھی ٹوٹنے والی ہے. آپ بول رہے ہیں جی سونے کے لیے آپ کے پاس ہے, جا کر آپ سو جائیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, پینما کیس ہوا, نواز شریف کو اس وقت ہٹانا تھا, پینما کیس استعمال ہوا, نواز شریف کی ضرورت تھی, تو اسلام آباد میں اسٹاپ اوور کیا, سائن کیا, رہا ہو گئے. سو سینگ دس کہ کورٹ نے ہمیں رہا کیا ہے, وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ عمران خان اس وقت اس لیے نہیں جیل میں گئے کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا. اس طرح تو فارن فنڈنگ کیس 9 سال سے واز آن کولڈ آئس, جب ضرورت پڑی تو استعمال کرنا انہوں نے وجہ سمجھا. تو پوری عوام کو جب نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کو استعمال کیا جاتا ہے جب سیاسی ضرورت ہو اسٹیبلشمنٹ کی, تو صرف یہ کہنا کہ کیسز میں میرٹ ہے, جو مجھے بھی لگتا ہے میرٹ ہے, کافی نہیں ہے. یا تو آپ ڈینائی کریں کہ اس وقت پی ایم ایل این کی عوام میں مورل لیجیٹمیسی ہے, بیکاز ان مائی اوپینین, اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی والے ہم کہتے ہیں پرائیویٹ گیٹ ٹوگیدرز میں, تو پی ایم ایل این والوں نے بھی بولا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں جیتے. تو یا تو آپ کہیں کہ نہیں پی ایم ایل دیکھیں این میں صحیح جیتی ہے 2024 کے الیکشن میں اور آپ سے ہماری لیجیٹمیسی ہے. لیٹ می جی اس کو میں دیکھیں, یہ کیونکہ جب پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے اس کے بڑے ایفیکٹو ٹولز ہوتے ہیں. ان ایفیکٹو ٹولز میں آج کے دور میں میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, بڑے ایفیکٹو ہیں. اب میں خود بھی تھنکنگ مائنڈ, بٹ آئی گیٹ انفلوئنسڈ بٹ واٹ آئی ریسیو ایوری ڈے. جو میرے پاس ایک ڈیٹیل آتی ہے میں اس سے انفلوئنس ہوتا ہوں, اور وہ انفلوئنس ہونا ایک فطری عمل ہے. جو پرسیپشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پرسیپشن ریئلٹی سے ڈائیورسڈ ہے یا درست ہے, اس پر تھوڑی سی بحث ہے. اب یہ پرسیپشن کیسے بنی ہے, میری دلیل یہ ہے کہ اگر حقائق یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ the total number of petitions filed is just 37. اب جب آپ نے عمران کی بات کی, وہ جیل میں ہے, تو میں نے آپ کو ان مقدمات کی تفصیل بتانے کی کوشش کی. جب میں نے آپ کو مقدمات کی تفصیل بتائی تو آپ نے ان کو ریلیٹ کیا میاں نواز شریف کے مقدمات اور ان کے گرفتاری اور ریلیز کے ساتھ. تو یہ کمپیریزنز ڈرا کرنا, ایک پرسیپشن کریٹ کرنا بیسڈ اپون سم پروپوگیشن, کبھی میں پروپوگیٹ کرتا ہوں, کبھی میرے اوپوننٹ کرتے ہیں, تو پرسیپشن ایک بن جاتی ہے, پرسیپشن بنائی بھی جاتی ہے. اور ہمارے خطے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں, ون اسپیچ اور ون ایونٹ جسٹ سویپس اوے دیٹ پرسیپشن اینڈ برنگز ان. جب عمران کی گورنمنٹ گئی تھی تو ان کے لوگ ان کی ٹکٹ لینے پہ یہ کہتے تھے کہ میں ٹکٹ لے کے مرنا ہے, میں کیسے جاؤں گا باہر, میں ووٹ کیسے مانگوں گا. 22 لوگ ان کے وداؤٹ اینی ادر تھنگ دے جسٹ ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو بی ود ہم. دے کیم سوئچ اوور, انہوں نے پولیٹیکل پارٹی ادھر لی, مسلم لیگ کی طرف آئے کہ صرف مسلم لیگ کا ٹکٹ ہمیں ملے, ہماری کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ ایک انسیڈنٹ جب ان کا نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو ہی جسٹ بیکمز ایز پاپولر ایز ہی کوڈ بی. وہ تو ہم نے خود بھی دیکھا, اور وہ کیمپین ان کی امر بالمعروف کی کیمپین, اور ان کی غلامی نہیں آزادی کی کیمپین, اور وہ سائفر کی کہانی. اب ان سب میں 2 سائڈز آف دا اسٹوری ہیں ٹوٹل. سائفر کی اسٹوری, آئی ایم کوگنیزنٹ آف دا فیکٹس, اٹس اندر اسٹوری. I've discussed all these things to death. میری 500 میں سے 400 پوڈ کاسٹ ان چیزوں پر ہیں. میرا سمپل, ڈز ملک محمد احمد خان تھنک دا 2024 الیکشن صاف اور شفاف تھے, اور جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں ریفلیکٹس what the میں people صرف آپ سے voted کہہ for. رہا ہوں کہ جو ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے وہ بالکل حقائق کے برعکس ہے. اگر اس کے اندر کوئی وجود ہوتا تو وہ پٹیشنز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی ٹوٹل نمبر 37 ہے. Then you stand by کہ 2024 کے الیکشن صاف اور شفاف تھے. نہیں, میں ان کی شفافیت پہ میرے کچھ کنسرنز ہیں. I have serious concerns. میں اس وقت تک کسی انتخاب کو بھی بہت شفاف انتخاب نہیں کہوں گا جب تک الیکشن کمیشن کا وہ رول جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا. میں کسی انتخاب کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک بندوق والا باہر پھر کے انتخاب کرا رہا ہوگا. میں کسی انتخاب کو اس مسل مہم مافیا کے چنگل سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. میں انتخاب کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ہار کو تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. انتخاب کا مسئلہ کہاں پر ہے؟ ایک میرا پرابلم ہے, وین آئی لوز آئی ڈونٹ ایڈمٹ. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی, یہ نہیں کہ میں وہ خود نمائی کی بات کر رہا ہوں, یو جسٹ بیئر می آؤٹ فار ون سنگل منٹ. تو پولیٹیشین جواب مل رہا ہے مجھے نہیں, سوال کا, میں آپ کو بالکل بڑی مل رہا ہے. فرینکلی میری سن تو لیں. میں آئی ووڈ جسٹ آپ کو میں اس کی ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب حمزہ صاحب چیف منسٹر بنے ان کانسیکوینس آف دس بائی الیکشن, تو حمزہ صاحب چیف منسٹر بنے تو ہمیں
नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में वज़ीर आला बन गए। तो 20 सीटों पे हमें इंतखाब में जाना था, वो मोस्टली सारी साउथ पंजाब की सीटें थी, तो कुछ इधर की भी थी, अपना खुशाब की थी, और कुछ एक दो और थी, एक फैसलाबाद की थी, मोस्टली उधर की थी। तो मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर था। आई रिजाइंड फ्रॉम द सीट ऑफ लॉ मिनिस्टर एंड आई वेंट फॉर द कैंपेन देयर। इलेक्शन वाले दिन 5 बजे आई रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल। वो बड़ा क्रूशल टाइम था, आज की वाली बात नहीं थी, इट वॉज वेरी क्रूशल टाइम। 5 बजे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एक बड़े बड़े निजी अदारे टीवी से मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा जी आप ग्राउंड पे हैं, फील्ड में हैं, और आप इलेक्शन के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, और पहले कुछ नतीजों में आप इलेक्शन हार रहे हैं। मैंने उनसे कहा पहले कुछ नहीं, हम इलेक्शन हार चुके हैं, और मैं ये शिकस्त तस्लीम कर रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि हम इलेक्शन हार चुके हैं। इट वेंट वायरल ऑन द टीवी। उसके अभी नतीजे नहीं आए थे, मुझे मेरे लोगों के कॉलें आना शुरू हो गई जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे कि ये अहमद तुमने क्या किया, ये तो तुमने बयान दे दिया, ये बहुत बड़ा बयान दे दिया। मुझे मेरी पार्टी से कॉल्स आने लग पड़ी, मुझे मेरी लीडरशिप की तरफ के से मैसेजेस आने लगे कि तेरे पास क्या नतीजे आ गए। मैंने कहा आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ़ वी हैव लॉस्ट, हमें इसको एडमिट करना चाहिए वी हैव लॉस्ट। मैं जो आपके साथ अपना केस बिल्ड कर रहा हूँ, मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं उस परसेप्शन को हकीकत इसलिए तस्लीम नहीं करता कि मेरे पास आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे पास एज स्पीकर ये पिटिशंस आती हैं, जो नोटिस किसी को जाते हैं, उनका रिकॉर्ड मेरे पास आता है। द टोटल नंबर इज 37। सो इफ 37 पीपल themselves दे आर सेइंग कि हमने ये इस नतीजे पे एतराज़ किया है, मैं अगर उस सारे को तब्दील कर दूं, टोटल मैं कहूँ कि ये सारी उठा के आप पार्टी ए को दे दें और उनको कहें कि ये आपके नतीजे आ गए, इवन देन दोज हु आर बीइंग क्वेश्चन, जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि आपके नतीजे दुरुस्त नहीं है, उनकी 112 से ज़्यादा की बढ़तरी है। मैं इसको सीधा साफ कर दूं कि आप पास्ट में ना जा सकें, जो आप असेंबली के जिसके स्पीकर हैं, क्या आपकी नज़र में 90% भी उसमें जो लोग हैं वो सही इलेक्शन जीत कर आए हैं जो सामने बैठे हैं आपके? मेरा ये अंदाज़ा है, मुहतात अंदाजे के मुताबिक इन पिटिशंस को देखने के बाद अगर मैं रेशो निकालूं तो 90 की बनती है। आपने ठीक फिगर किया। तो सर अगर हम पास्ट में जाएं, चलें आपकी राय आ गई है इस पे, अब एक लंबी डिबेट ही हो जाएगी कि ये सच है या नहीं है, लेट द पीपल डिसाइड। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी जिक्र आता है, आई नो आपने टीवी पे तो बोला है हमारी सबसे मुलाकातें होती हैं, ये होता है, अब तो आवाम के सामने काफ़ी हकायक आ चुके हैं कि जनरल बाजवा का रोल तो था उसमें। इतना हम आर्ग्यू कर लें कि वो गवर्नमेंट खड़ी ही जनरल बाजवा ने की थी, जब उन्होंने सहारा छोड़ा तो वो अपने बलबूते गिर गई, बट वो सहारा छुड़वाने में भी एक आपका बड़ा हाथ था No, I उसमें। don't. आप कहते हैं हम तो कैजुअल बस जिस तरह मुलाकात करते हैं, नहीं, दोस्ती। आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। मैं जी। एक दफ़ा पहले ये बता चुका हूँ और आज मैं आपके साथ भी, बिकॉज मुझे आपके साथ बात करना अच्छा लग रहा है, द वे यू आर आस्किंग इट। उनकी थोड़ी सांस, अब सांस में सांस आई है। अच्छा देख, अब पिछले आधे घंटे आपकी टीम यूं थी कि अच्छा ये नहीं, क्या बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। तो आई रियली आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस, और आपने बड़े अच्छे असलूब में बात की, और होनी भी ऐसी चाहिए। ऐसे देखें, मैं जनरल बाजवा साहब के साथ मेरा ताल्लुक इज़ नो हिडन थिंग। मेरी उनसे बड़ी न्याज़मंदी है, मेरे वो बहुत मोहतरम हैं, और मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ उनसे सीखा है, एंड आई ओ a great gratitude to him for this learning which I've had from him. मैं उनके पास ये कभी सियासी बातचीत की, ये मैं आपके साथ ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ भी कह सकता हूँ कि मैं कभी उनके पास इनिशियली मेरी कभी कोई सियासी बातचीत नहीं होती थी। हाँ, ये ज़रूर था, वो मुझसे पूछ लेते थे कि कैसा चल रहा है, आई यूज़ टू से समथिंग, तो मैं इस हद तक बात करूँ, या मैं कभी अपनी राय ऐसे दे लेता था कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड सर होना चाहिए लोगों के लिए, कोई बात होनी चाहिए, पॉलिटिक्स थोड़ी सी आज़ाद होनी चाहिए, मैं इस तरह की बातें उनसे कर लेता था। मैं उनसे जमहूरी बात हर लिहाज की करता था और वो सुनते भी थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत को बनाने, किसी की सियासी हैसियत, किसी गवर्नमेंट की मेक ब्रेक, इस तरह की कभी बातचीत नहीं थी, और ना वो ये इजाज़त देते थे। अब मैंने उनसे जब मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस, प्रिसाइजली कमिंग टू दिस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के दिनों की बात, मेरे पास ये सारे लोग जिंदा हैं, रिकॉर्ड पे हैं, दे हैव कम टू मीडिया एंड सेड इट, व्हाट आई एम सेइंग इज राइट।
انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا، جن میں سر فہرست رانا قاسم نون تھے، ان کے ساتھ راجہ ریاض صاحب جو ہمارے ایکس اپوزیشن لیڈر اور بعد میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، یہاں پہ بھی صوبائی اسمبلی میں رہے، وی گو وے بیک، ہمارا ان سے بڑا تعلق رہا ہے. تو یہ 4 لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار اپنا ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، کوٹ ان کوٹ پنجابی میں ایک شرط ہے کہ جڑے نے جنرل فیض صاحب تھے انہوں دی ٹیم ہے نیوٹرل ہون، کوٹ ان کوٹ یہ ورڈ. میں نے کہا یہ نیوٹرل سے کیا مراد؟ میں کہتے سانو کوئی قانون بھی نہیں پاس کرنے دیں. ادھر سے کرنل لیاقت، آئی ریممبر ہز نیم، وہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے ہمیں بٹھا دیتے ہیں، وہ آ کے ہمارے پاس اوپر لیجسلیشن کراتے ہیں. بہانہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فاٹف ہے کہ کیا اس پہ آ رہے ہیں، اور جو بھی ان کی بات ہوتی ہے وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں اور بڑی سختی سے کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو میں کہا آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں رہنا چاہتے. میں ایک سوشل گیدرنگ پہ کسی عزیز کی شادی پہ کسی دوست کی، تو میری جنرل باجوہ سے بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لوگوں پر یہ الزام ہے کہ وہ لوگوں کو آزادانہ طور پر ووٹ بھی نہیں کرنے دیتے. تو اگر آپ، انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم نیوٹرل. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ ورڈ نیوٹرل came into my vocabulary کہ اس طرح سے یہ آ رہا ہے بات، word neutral. And few days after that, I find Imran Khan as Prime Minister going out in public and in some military base اور وہاں پہ جا کے کہنا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور ہونا ہے. تو I connected the dot straight away there. میں نے کہا عمران اس وقت بڑے اس بات پہ بضد ہیں کہ نیوٹرل نہ ہوں اور مجھے جیسے سپورٹ دیتے جا رہے ہیں. اینڈ سیم ایوننگ آئی میٹ ون جینٹلمین نیمڈ صادق افتخار. وہ ان کا بڑا ہے مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ان کا بڑا واسطہ ہے کراچی کا. تو میری رات کو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی تو عمران سے پیچھے ہٹ رہی ہے. اب اس نے مجھے کریوسٹی پیدا کی. میں نے اسی کریوسٹی میں آئی کانٹیکٹڈ طارق بشیر چیمہ صاحب. میں ان کے گھر پہ گیا، وہ دوسری جماعت وہ تھی. میں نے طارق بشیر چیمہ صاحب سے پوچھا کہ چیمہ صاحب آپ کا عمران کے ساتھ، انہوں نے کہا چھڑ نہ لے میرے نال، سوال ہی نہیں پیدا، استنال نہیں رہنا، بس سانو صرف مسئلہ ہے کہ سانو خرابی نہ ہوئے. میں کہ واٹ خرابی؟ میں کہ وہ تو ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم نیوٹرل. انہوں نے ایک اسپیچ کی ہے ان سیکورٹی کانفرنس ان سرینا ہوٹل، اور اس میں اسلام آباد کونسل کے نام سے وہ اسپیچ ہے. اس میں وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز پوزیشن از نیوٹرل. عمران جا کے کامرا بیس پہ جو اپنی تقریر کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تھنکنگ مائنڈ کوڈ ناٹ بی نیوٹرل، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو میں کہا آپ لوگوں کو سیاسی بات سمجھ نہیں آ رہی. دیر از نو سپورٹ ہی ہیز ٹوڈے اینڈ دین دس از ہاؤ اٹ گیدرڈ. یہ بات ہے میں آپ سے کر رہا ہوں. عمران کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی 3 مہینے مزید وہ پرائم منسٹر کے طور پہ کنٹینیو کیے اس میں 3 more months. Initially we decided to file this no confidence movement somewhere in November, December. بٹ اس وقت کچھ لوگوں کے جو آئے تھے ساتھ، ان کے تحفظات تھے، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئے تھے ان کے تحفظات تھے، اور ان کے مقابلے میں ہمارے پی ایم ایل این کے بڑے اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسی اسٹیک ہولڈرز وہاں پر موجود تھے. پھر بار بار ان کے کچھ تحفظات آتے تھے. once or twice I went to جنرل باجوہ again, once or twice. ایک اس سوشل گیدرنگ میں ایک دفعہ میں نے ان سے وقت لیا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ لوگ سرٹن نہیں ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو آپ پبلک ڈومین میں کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہی دنوں میں وہ نیشنل ڈیفنس کالج چلے گئے. این ڈی سی میں انہوں نے یہ بات پھر اس کو ریٹریٹ کیا کہ نیدر آئی وانٹ اینی ایکسٹینشن، نہ میں کسی قسم کی کسی کو سپورٹ میری ہے. اٹس اے پولیٹیکل پروسیس جس کا جو ہے میں آئی ایم نیوٹرل. اس پر پھر وہ نتیجے میں حافظ آباد کے اندر ایک جلسے میں چلے گئے بطور وزیر اعظم عمران خان، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پھر نیوٹرل سے آگے کی باتیں جو ان کو الیج کر سکتے تھے وہ. تو دیٹ کانفلکٹ آف دیز پیپل اینڈ دین اپوائنٹمنٹ آف دا نیو ڈی جی آئی اینڈ ریموول آف دا پریویس ڈی جی آئی اینڈ دین ہی ناٹ ہیونگ کمانڈیڈ اے کور، اور ان کی یہ خواہش کہ ان کو آرمی چیف لگا دیا، یہ کچھ چھپی باتیں تھیں. دس واز آل ان پبلک ڈومین، اٹ واز آل دیر. میرا اس نو کانفیڈنس موومنٹ میں ایز این ایڈ ٹو شہباز صاحب وہ
تھے لیڈر آف اپوزیشن. سو obviously he was to be elected as the prime minister next. اور اس پولیٹیکل پارٹی کی ارینجمنٹس میں اگر میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس کے میں آپ کو پوری بریف اس کی میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی. آپ کی رائے میں ملک محمد احمد خان کا نواز شریف کے پولیٹیکل کم بیک میں کوئی رول نہیں تھا جنرل باجوہ کے ساتھ لیوریجنگ میں؟ دیکھیے اسی لیے میں نے کہا کہ سم ٹائمز دیز پرسیپشنز گیٹ لارجر دین لائف. ٹرسٹ می. نواز شریف صاحب کا جب یہاں سے جانا تھا باہر تو میں بڑا کنسرن تھا کہ جو ان کی بیماری کی خبر آ رہی ہے اور وہ ڈاکٹر بڑے رینون ڈاکٹر تھے, ڈائیڈ ویری ارلی, بڑے ریکال ہز نیم, کراچی سے, ڈاکٹر شمسی. تو ان کی جو میڈیکل ٹیسٹ آ رہی تھی اور جو ڈائگنوسس تھی وہ یہ سجیسٹ کر رہی تھی کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے جس کی بنیاد پر ان کو ان کے یہ پلیٹلیٹس کی کمی آ رہی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے. اب اس پہ کانسپریسی تھیوریز آئیں کہ جی اے نے بنا کے دی, بی نے بنا کر دی, سی نے بنا کر دی. تو آئی میٹ وتھ ڈاکٹر شمسی ان دا کوریڈورز آف سروس ہاسپٹل. تو میں ڈاکٹر صاحب ہم کنسرنڈ ہیں بڑے ہی از ویری ڈیئر ٹو اس. تو ان کی جو صحت کی بات ہے, مسئلہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ میری کلینکل اسیسمنٹ ہے, میں اس پہ کوئی لیب رپورٹس پہ بیس نہیں کر سکتا. اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے یکدم پلیٹلیٹس کا نیچے جانا, تو وہ کسی نہ کسی خدا نخواستہ بون میرو ٹائپ یا کارسینوما کی سجیسٹیو ہوتی ہے. اٹ نیڈس فردر انویسٹیگیشن, اس پہ مزید تفتیش ہوگی. دیٹ واز ون ٹائم وین آئی اسپوک ٹو جنرل باجوہ ریگارڈنگ نواز شریف ہیلتھ. انہوں نے پوچھا مسئلہ کیسا ہے, میں نے کہا جی ہمیں تو اس طرح کی بات لگ رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے, اینڈ دیٹس آل. اس کے بعد میں 2-3 سال تک ہر عدالت میں, ہر تاریخ کی پیشی پہ, ہر جلسے میں, جب لگا کہ کوئی پبلک سپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ عمران کا 30-40 ہزار, تو ہم نے اپنے چھوٹے سے قصبہ کھڑیا میں 3-3 لاکھ 2-2 لاکھ کے بندے اکٹھے کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ از کہ نواز شریف از been prime minister 3 times of this country. He has made a political machine, جس political machine نے بلا شرکت غیرے اس کی ٹکٹ نے رول کیا ہے. اس خطے میں ضمانت سمجھی جاتی تھی کہ میاں نواز شریف کی پارٹی کی ٹکٹ ہوگی تو he will be a returned candidate. ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایسا کریں. How come this is possible? فرسٹ ٹائم کیسے ہوئے تھے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اصغر خان کیس آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. تو آج جو فوج ہے وہ تو نیوٹرل, وہ خان صاحب والے نہیں, اے پولیٹیکل لفظ اللہ جان کی امان پائے, تو آج کی فوج اے پولیٹیکل ہے. دیکھیے یہ سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ٹرف کا مسئلہ ہے. کچھ جمہوری لوگ اپنی ساری زندگی اس جدوجہد میں گزار گئے ٹرف کی آکوپیشن کی. ہماری فوج کا ایک اپنا وے آف ہیونگ اے ریلیشن ود دا سول جو ایک دنیا کے باقی نظام سے تھوڑا سا مختلف ہے 2 بنیادوں پر. آپ جب پولیٹیکل پارٹیز میں ہو کر جدوجہد کرتے ہیں یا آپ کسی منصب پہ بیٹھ کے اتھارٹی اسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اب یہ 2 پہلو ہیں. ایک بطور سیاسی کارکن کے یا ایک سیاسی قائد کے آپ کی جدوجہد, اور نتیجے میں آپ کسی منصب پہ پہنچتے ہیں اور آپ اپنی اتھارٹی اسرٹ کرتے ہیں. اس پورے دائرے میں سے فوج کے ساتھ آپ کا تعلق سیاست کا باہر نہیں نکل سکا آج تک, اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ دائرہ کس نے بنایا. کیا مزاحمت ہی مقبولیت کی باعث ہے؟ اور وہ مزاحمت بھی ایک ایسے ادارے کے خلاف جس کے بارے میں آپ کوئی بھی رائے رکھیں, لیکن ابھی حالیہ اتفاق سے جب میں اور آپ بیٹھے ہیں تو وی آر انٹریکٹنگ ان دیٹ ٹائم, وی ہیو
a war victory on our hands just few days back. تو ایک ایسا ادارہ جو اپنے سکل سیٹ میں بڑا مایہ ناز ہے، اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں جو اس کی ڈیوٹی ہے بڑا زبردست ہے، اب بیٹلڈ ہارڈنڈ آرمی جس نے 30 سال تک دنیا کی کوئی اور جنگ اس گوریلا وارفیئر اور اس اینٹی ٹیررزم جس میں 40,000 سے زیادہ اپنے سپاہی، فوجی، کرنل، جنرل گنوائے ہوں، اس سے بڑی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ تو جہاں تک ان کی پروفیشنل کیپیسٹی، ان کی پروفیشنلزم، ان کی ابیلٹی، ان کی اسکل سیٹ، ان کا فوجی مہارت رکھنا، یہ ایک مختلف بات ہے۔ بالکل۔ اب اس ادارے کے ساتھ سیاست کا ٹکراؤ تو پھر فطری بات ہے نا، انکروچمنٹ کی وجہ سے، اپنے آئینی دائرے سے باہر نکلنے کی بنیاد پہ ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ تو میں نے 3 سوال اپنے سامنے رکھے کہ اس دائرے میں جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کی مزاحمت ہی آپ کی مقبولیت کا باعث ہوگی، اگر وہ مزاحمت میاں نواز شریف کریں گے مقبول ہوں گے، اگر وہ مزاحمت ذوالفقار علی بھٹو کریں گے تو مقبول ہوں گے، اگر وہ مزاحمت عمران خان کریں گے تو مقبول ہوں گے۔ اس سوال سے باہر نکلنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کوئی اور دلیل ڈھونڈوں۔ I am a thinking mind. I just don't go with the flow. I object to things. میں اپنی جماعت میں بھی اختلافی بات کر لیتا ہوں، میری آپ کے ساتھ بھی کوئی باتوں میں کر لیتا ہوں۔ I speak my mind on media, I speak my mind sitting on the chair, I speak my mind in public. میں بات کر دیتا ہوں، یہ دعویٰ نہیں کہ ہر بات کر دیتا ہوں، لیکن بات کر دیتا ہوں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جو میری اس میں سے جو کنکلوژن میں نے ڈرا کیا کہ پاکستان کے مسائل کا حل فارورڈ ٹوگیدر میں، ڈیموکریسی کے ڈیویڈنڈز فارورڈ ٹوگیدر میں۔ اب میری ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے، کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث میں ایک اوپن فورم میں گیا، آئی وش اگر آپ کو میں اس کی ڈیٹیلز بھجوا سکوں، اٹ واز این انٹرسٹنگ فورا۔ تو اس میں پہلا سوال یہ تھا، تو میں نے کہا یار دیکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا دنیا میں 3-4 ماڈلز ہیں۔ ایک ماڈل اسکینڈینیوین ہے، بالکل ایبسلیوٹلی فری، وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے یو سے، دیر از نو چیک آن اٹ۔ اسی ویسٹ میں ہی ایک ماڈل یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے جس کے اوپر ایک فرسٹ امینڈمنٹ کے بعد ایک کیویٹ ایڈڈ ہے، اور اس میں ایک ریزنیبل ریسٹرکشن، اور وہ ہم نے ہوم لینڈ بارڈر سیکورٹی کے لاء میں دیکھی، اور اس میں اینی تھنگ وہ could be taken into that جو نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہوگی، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی مور اور لیس اسے ملتی جلتی ایک صورتحال ہے۔ تو دنیا نے مختلف طریقوں سے فریڈم آف ایکسپریشن کو رکھا بھی اور ساتھ بات بھی کی۔ اب اگر مقدمہ یہ ہو کہ سم ٹائمز میری جو بات چیت ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف جاتی ہے، یہ بحث تو ضرور ہو سکتی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کو جج کون کرے گا، who will be an arbiter into that, who will decide یہ کہیں مس یوز تو نہیں ہو رہی، مجھے اس کو بے بنیاد طریقے سے، جیسے میں نے نیب کے لاس پہ آپ سے بات کی، اس کے ساتھ جا کے نہیں کیا۔ لیکن یہ ایوالو ہوگا، یہ آگے چلے گا۔ All these things are big debates. سوال تو میرا ہے کہ اگر کوئی قانون آتا ہے جس سے مجھے اختلاف ہے، آپ کی اسمبلی لیٹ سے پاس کرتی ہے، میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا میں سوچوں کہ یار کہیں اور سے لکھا ہوا نہیں ہے؟ آپ مجھے ٹھہرائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اونرشپ آپ مجھے کیسے مجھے ٹھہرائیں۔ if I have passed a law, then I'm an aid to it. اگر مجھے کوئی اور لکھا ہوا بھیج رہا ہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ You own everything PMLN has done in the past 2 years and will continue owning it for the rest of your life. Absolutely I am questionable to that. میں PMLN گورنمنٹ کا گورنمنٹ جواب دے گی جو آپ کے اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں۔ بالکل، میں اس میں وہ جو میجورٹی نے کہنا ہے، دیکھیں اب میں آپ کو اس ٹیسٹ پہ لے کے آتا ہوں۔ I have to ensure as speaker that opposition should have their say. They are the minority party. And the government should have their way. They are the majority party. آپ کسی ایک بل پر بھی مجھ سے بات کریں، میں اپنا ذہن بول سکتا ہوں، لیکن اگر وہ اکثریت کے ساتھ پاس ہوا ہے اور اس پہ میرے بھی کچھ تحفظات ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تحفظات میں نے گورنمنٹ سے کمیونیکیٹ بھی کیے ہیں، not once, twice. آپ نے کہا you're a thinking man.
اگر ابھی کیمراز نہیں ہوتے, ہم رات میں کھانے پہ بیٹھے ہوتے, ہم فلسفہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے. آئی نو یو ریئلی کیئر اباؤٹ انڈیویجول رائٹس, یو کیئر اباؤٹ انڈیویجول فریڈمس, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ ویئر یو مائٹ کویسچن دا رول آف دا اسٹیٹ. ہم اس طرح ڈبیٹ کر رہے ہوتے کہ یار اچھا اسٹیٹ نے اگر ہابزین کانٹریکٹ میں اگر لبرٹی لی تھی, کیا وہ صحیح ہے یا نہیں, کیا اتنی کھلی لبرٹی ہونی چاہیے. پر آپ جب اسپیکر آف دی اسمبلی ہیں تو ایک ڈیفیمیشن ایکٹ پاس ہوتا ہے. آپ نے ریما عمر کا ذکر کیا, ریما عمر نے تو دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں اسی ڈیفیمیشن ایکٹ کی. کوئی جو انڈاؤٹیڈلی میں نے یہ گورنمنٹ سے کہا, میں نے مریم اورنگزیب سے کہا, میں نے کہا کہ میں نے عظمہ بخاری ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں, میں نے ان سے کہا, اینڈ دین آئی ہیڈ ورڈ ود آل دا جرنلسٹ جو اس پہ اعتراض کر رہے تھے. تو ہم نے ساروں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کی ایک میٹنگ کنوین کی. یہ اسپیکر کا رول نہیں ہے, لیکن یہ میری ایک ریزننگ ہے ٹو جیلسلی گارڈ سرٹن سول لبرٹیز کی, جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ایک بنیادی بات ہے, دا رائٹ ٹو رپورٹ اینڈ دا رائٹس آف جرنلسٹ یہ بنیادی بات ہے. تو میں نے اس میں ایک میٹنگ کنوین کرائی, اور اس میٹنگ میں اے پی این ایس کے لوگ, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن کے لوگ, سی پی این ای کے لوگ, ان سب کو انوائٹ کیا. They were there. سرمد صاحب wrote a letter to me. There were few others, those who were heading these organizations. کوئی سیکٹری جنرل تھے جو آج کے پریزیڈنٹ ہیں, علی کاظم وحید, he was part of that CPN. انہیں کے سب لوگ آئے. میں نے ان کو آمنے سامنے بٹھایا. جو اس وقت ہمارے تھے ایڈوکیٹ جنرل, آپ کو شاید میں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, میں 2002 سے تو اس اسمبلی میں آ رہا ہوں, تو میں نے کوئی 2022 سے یہ 25 سال بعد پہلی بار ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو آن دا فلور آف دا ہاؤس بلا کر کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کیس کے بارے میں کلاس ٹو کلاس ڈیفینڈ کریں, بتائیں کیا ہے یہ. پھر میں نے میٹنگ بلائی اور بلا کے دونوں فریقین کو سامنے بٹھایا. گورنمنٹ پارٹی کی بات بھی سنی, جو صحافی تنظیمیں اس پہ معترض تھیں ان کی بات بھی سنی. تو 4-5 نکات اس میں سے نکلے. ان 5 نکات پہ جن میں یہ تھا کہ کون آنسریبل ہوگا اگر کسی کے خلاف یہ مقدمہ ہو جاتا ہے, تو اس کو پہلے پینلٹی امپوز ہو جائے گی اور پھر اس کو اپیل کا رائٹ دیا جائے گا. سی دیٹ دا پلیٹ فارم آن وچ اٹ ہیز بین سیڈ, تو وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیٹس سے دیر از نو آفس آف یوٹیوب ہیئر, تو اس میں آپ کیسے کسی کو اس پلیٹ فارم کو کریں گے, جبکہ دوسرے جو ادارے ہیں, چاہے وہ جنگ, نوائے وقت, دنیا کوئی ہے, اس کو تو آپ بھیج لیں گے. اس طرح کے 5 نکات اس میں سے نکلے ٹوٹل. اب ان 5 نکات پر ہم نے ان سے کہا کہ جناب آپ اس کے اوپر کاؤنٹر پروپوزلز لکھ کے بھیجیں. یا تو پہلے یہ کہیں کہ حد تک عزت کا جو قانون ہے, میاں شہباز شریف آج وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کی بیسٹ ایک وسائل والے آدمی بھی ہیں, ہی اونز اے ہیوج بزنسز, ان کی فیملی اور وسیلے والے لوگ ہیں. تو ان کی بیسٹ وکلا کی ٹیم کے ساتھ میں ایک مقدمہ جو عمران خان کی ایک یابیٹ کمپنی والے معاملے میں ایک بالکل فریولس سیٹ آف ایلیگیشنز پہ ان پہ الزام لگا تھا, تو اس کے اوپر حد تک عزت کا ایک دعویٰ انہوں نے کیا ہے. 18 سال ہو گئے, کتنے 18 years. Now, I was convinced that defamation laws جو بھی ایگزسٹنگ ہیں وہ تو کسی طور سے اس کو کیٹر نہیں کر رہے. تو اگر یہ قانون اس چیز کو کیٹر کرتا ہے اور اس میں سے یہ تحفظات جو ایڈڈ ہیں دور ہو جاتے ہیں, اور اس میں سیکیورٹی ٹو دا پرسن ہو از رپورٹنگ, اس میں کوئی ایسی ڈریکونین شک نہ ہو, اور ڈگنیٹی آف مین از ایز امپورٹنٹ ایز فریڈم آف ایکسپریشن. مائی کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ. اور ابھی ریسنٹلی فرانسس فوکویاما کی ایک آپ کی نظر سے گزری ہوگی, پتہ ہے آپ کو بہت پسند ہے آج کل, وہ آپ کے گائیڈنگ لائٹ ہے آج کل آپ کے. ایبسلیوٹلی. اب جب وائلیشن آف ڈگنیٹی آف مین ہے, دس از پیراماؤنٹ دین اینی تھنگ ایلس. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو لیں, اس پر بات کریں اور اشور کریں کہ ڈگنیٹی آف مین بھی پریزرو ہو اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی پریزرو ہو. اینڈ دین دا کنٹیسٹنگ پارٹیز جو جرنلسٹ تھے, جو ان کی نمائندہ تنظیمیں تھیں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اب چھوڑ دیں. اس کا ایک اور ٹیسٹ ہے, وہ جوڈیشل ٹیسٹ ہے, کیونکہ اوبیسلی اس میں جوڈیشری نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں, اس میں گورنمنٹ نے نام جوڈیشری سے مانگنے ہیں. تو وائی ناٹ لیٹس ٹیک اٹ فرسٹ دیر اسمبلی میں. تو یہ جو بل پاس ہو جائے گا
تو اس کو ہم جوڈیشل چیلنج میں لے جاتے ہیں. So you stand by the bill that was passed? نو آئی ڈونٹ. تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ 5 تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. تو جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، آپ ہیں، اگر میں احسن اقبال سے ملوں، میں رانا ثناء اللہ سے ملوں، ان کی بھی وہی رائے ہوگی شاید جو میری رائے ہے. میں پی 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 سے ملوں، ان کی بھی رائے ہوگی جو میری رائے ہے. تو پھر پارلیمنٹ میں جو سارے لاز پاس ہو رہے ہیں، آپ بھی اس کے خلاف ہیں، پی ایم ایل این کے زیادہ تر لوگ بھی اس کے خلاف ہیں، پی 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 کے زیادہ لوگ اس کے خلاف. تو یہ کون لکھ رہا ہے اور کون پاس کر رہا ہے؟ آئی ایم شیور یو آر ناٹ ان فیور آف ملٹری کورٹس، آئی ایم شیور یو آر ناٹ ان فیور آف کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں عمران خان کو برا بولا، یہ جا کے ایف آئی آر کر دے آپ پر ڈیفیمیشن کی. دیکھیں میں یہی اس کی میں شیورٹیز مانگتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے قوانین بنائیں جس میں انسان کی حرمت کو تحفظ ملے. ڈگنیٹی آف مین شوڈ ناٹ بی وائلیٹڈ. قانون ہونا چاہیے. اور اگر کسی پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے تو اس کے پاس اپنے دفاع کا پورا موقع اور ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. اس قانون کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اس بحث کا ذکر میں نے آپ سے کیا. اور جو چند تحفظات تھے جن کے متعلق دونوں فریقین کو، جو صحافی تنظیموں کے نمائندہ لوگ تھے اور جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، وہ بیٹھے، ان کو ایک ٹیبل، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور ان سے بات چیت کی. ازما ڈیڈ دیئر بیسٹ. وہ انہوں نے صحافی تنظیموں سے کہا، بار بار کہا کہ آپ مجھے یہ چیزیں لکھ کر بھیجیں، میں ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ کراتی ہوں. بٹ دے آپٹیڈ ٹو ٹیک دس لا ٹو دا کورٹ. اب کورٹ میں وہ لا ہے. ایک ایک کیس پہ بات کر کے، ملٹری کورٹس پہ آپ نے بات کی. I'm sure you're not in favor of military courts. دیکھیے میں 2 کیس سٹڈیز آپ کے آگے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنی رائے دیتا ہوں. جب یہ بڑی بحث ہوئی، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، تو میں اس وقت ایک آبزرونٹ کے طور پہ عدالت میں جاتا تھا. 17th Amendment. I'm a practicing lawyer. I was part of the government at that time, so I was not able to appear in any court in that regard, but I had a keen interest. میں دیکھنے ضرور جاتا تھا. Not 17, 21st Amendment کی بات کر رہے ہیں. میں جب I don't remember the year now, لیکن جب میں جاتا تھا تو میں نے تقریباً وہاں پر موجود تمام قابل ذکر وکلاء کی بحث، جج صاحبان کے ریمارکس، بہت سارے سینئر اوپینین میکر، کالمسٹ کے ساتھ میری اس پہ بات چیت ہوئی. اب یہ دلیل تو تھی کہ جو ہمارا نارمل سیٹ آف لاز ہے اس کا فائدہ دہشت گرد لے جاتا ہے. اب یہ ایک دلیل ایسی تھی جس پہ سپریم کورٹ نے سن سیٹ کلاز کی بات، کیونکہ اس واقعے کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا تھا. آپ کا نیشنل ایکشن پلان ایک اور طرح سے آیا. اور پھر وہ جو لوگ جو جیٹ بلیک لوگ تھے، جیٹ بلیک میننگ بائی جن کے اوپر پروون تھا سیدھے سیدھے، اور وہ لوگ پھر کورٹس آف لاز میں سے نکل کر باہر واپس چلے گئے تھے. تو یہ ایک کنسرن تھا کہ یہ تو کیسے ممکن ہو سکے گا. لوگ تو یہاں سیف ہاؤس سے ٹرکی بھی چلے جاتے ہیں، تو کنسرن تو ہمارے بھی ہیں. یہ دیکھیں میں ایک بات کہوں، a bad incident could not be made a point of reference for the total policy making. Which is always does, that the failure of the court is used to make the case. نہیں. A failure of a democrat is used to make the case against democracy. No. So when the case is made on the other side, it is fair to make that case on the other side as well. I'm partially in agreement. سوال یہ ہے، I know a few of my friends, those who were working as جو کام کر رہے تھے بطور دہشت گردی کے جج کے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. تو پہلے آئی کہ ان کو فیس لیس کر دیں، ماسک پہنا کے بٹھا دیں. میں کہ اٹ وڈ بی اے موکری، یہ آپ کیسے کریں گے؟ دین آئی کہ پھر ان کو آپ بٹھا دیں آن دس ویڈیو لنک، صرف آواز سنائی دے، اور مثالیں دی گئیں کہ فلاں دنیا میں ایسے کیا گیا، ایک افریقن کنٹری میں ایسے کیا گیا، اس طرح سے کیا گیا، ایسے کیا گیا، بڑی مثالیں. وہ ساری بحث کے نتیجے میں جو ڈیٹاز نے سجیسٹ کیا، جو فگرز سامنے آئے، ان فگرز میں یہ ایک بات بڑی گلیئرنگلی ویزیبل تھی کہ ان پروسیسز میں جو اویلیبل ہیں پہلے، اتنا فرم اور سٹرن ایکشن جو کہ ان ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں لیا جانا ہے نہیں لیا جا سکتا. اور ساتھ یہ بات بھی ہے، پھر کچھ ایگزامپلز بورو کی گئیں فورن جورسڈکشن سے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا کریکٹر کیا ہے؟ دیٹ کنٹری از بلڈ اپون دا کریکٹر آف لبرٹیز.
ان کا سیمبلنس جو ہے وہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے. شخصی آزادی, فرد کی آزادی, معاشرے کی آزادی, every liberty is their characteristic and it has been jealously guarded by their four founders till today. بٹ جب ان کی سیکیورٹی ایٹ تھریٹ آئی تو ہوم لینڈ بارڈر سیکیورٹی جیسے قوانین جو اسپیشل کورٹس کو بھی بناتے رہے, جس میں ہر قسم کے باقی جو اویلیبل ڈیو پروسیسز تھے, which I criticize to this day. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی یہ بات ہے. نارمل کورس میں نہیں ہونا, بالکل نہیں ہونا چاہیے, ایبسلوٹلی نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے بالکل سخت مخالف ہوں. لیکن جب یہ ایسے میں ایک ہلکی سی بات صرف فار دا سیک آف دی آرگومنٹ, وڈ اٹ بی فیئر ٹو سے کہ اگر ہم ججز یا کورٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو ان کی فیلنگز ہیں, بٹ آپ ایک لائر ہیں, آپ نے بھی لاء پڑھا ہوا ہے, میں ایک لائر ہوں, میں نے بھی ایک لاء پڑھا ہوا ہے, پورا دار و مدار جسٹس کا اس پہ ہوتا ہے کہ یار جو انوسنٹ ہے وہ نہ ہو. تو اگر تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے ٹیررسٹ نکل جاتے ہیں, بٹ یہ کمپیریٹیولی ملٹری کورٹس کا ڈیٹا ہے جو بھی ٹرانسپیرنٹلی ہمارے پاس آیا ہے, اور اس میں اتنی غلطیاں ہو گئیں, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, وہاں بھی انسان ہے, اتنے انوسنٹ لوگ غلطی سے لڑکا دیے گئے, تو پھر آپ میں بیٹھ کر ایک فیئر ڈیسیجن لے سکتے تھے نا. ایک کی ساری کوتاہیاں ہمارے پاس, دوسرے کا نہ ہمیں سر پتہ ہے نہ پیر پتہ ہے, ایک چیز ہو گئی, یہ تو زیادتی ہے. نہیں, میں دیکھیں, میں فرینکلی میں اس بات پہ کہ ججز کا فالٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا, تو میرا آرگومنٹ یہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نارمل کورس آف تھنگز میں اس طرح کی دہشت گردی کو ڈیل کرنے کا نظام وضع نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ جو دوسرا نظام اس کے رد و بدل میں لائے ہیں, کیا اس میں بہتر ہوا یا بدتر ہوا. اگر اس کو بھی آپ پبلک آئی میں لے آئیں گے, اس میں کچھ کنسٹرینٹس ہیں, اس پہ تھوڑی ہمیں سبجیکٹو بحث کرنی چاہیے. اس میں بات کو ہمیں اس دائرے میں رکھنا چاہیے کہ کچھ انفارمیشن ڈیفینیٹلی حساس ہے, اتنی حساس ہے کہ وہ میری اور آپ کی زندگی کے متعلق ہو سکتی ہے, اور یہ خوف موجود ہے اس بات کا. اٹس ناٹ یونیک ٹو پاکستان, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اور جہاں پر جج کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ حساس ہے, ہم نہیں دے سکتے, جج سائنز آف کہ یہ نہیں دی جائے گی. سسٹمز آر ان پلیس. نہیں دیکھیں, جن ممالک نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, چاہے وہ ریاست متحدہ ہے, امریکہ ہے, اس نے گوانٹانامو بے اور اسپیشل سیٹس آف لاز پہ جا کر ہی کیا ہے اپنے ملک سے باہر. دہشت گرد نہیں, دیکھیں نا, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اس دہشت گردی کے افریت سے لڑنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اس مشکل میں, ابھی چند روز پہلے فیو ڈیز میں وہ ویژولز میں نے دیکھے ہیں, پتہ نہیں آپ تک فرسٹ ہینڈ ہوئے ہیں کہ نہیں, وہ جو بچے جس بے دردی کے ساتھ شفقانہ طریقے سے اسکول گوئنگ بس کے اندر ان کو اڑایا گیا, تو پھر اس وقت میری بہت ساری باتیں بیک ڈراپ آف مائنڈ میں چلی جاتی. چلیے وہ ایک الگ بحث ہے, سوری فار دا سیک آف ٹائم. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں, کیا آپ کی نظر میں ان پر ملٹری کورٹس ہونے چاہیے, یا آپ کی نظر میں 9th میں والے اسپیسیفکلی BLA اور TTP کی طرح کے ہی ٹیررسٹ ہیں؟ دیکھیں, مجھے ان کو تھوڑا سیگریگیٹ کرنا ہے. میں ایک نارمل آدمی کو ایسا دہشت گرد نہیں کہہ سکتا جن کو میں جیٹ بلیک دہشت گرد کہتا ہوں. ایک ایکٹ میں وہ آپ جاتے ہیں اور جا کے ایک ملٹری ہاؤس کو آگ لگا دیتے ہیں, کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور جا کے ان کے اوپر ایسے کرتے ہیں, تو اس ایک ایکٹ کو کہاں ٹرائی ہونا چاہیے یہ قابل بحث ہو سکتا ہے, لیکن اس شخص کو میں دہشت گرد کہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا. اب کیا یہ جو میں نے آپ سے پہلے میں نے ایک ایگزامپل پہلے دی تھی, جب ساؤتھ افریقہ میں یہ ایک بڑی بحث کھلی اور ان کی سپریم کورٹ میں یہ ایک مقدمہ چلا گیا, اس میں جو نسل کشی کرنے والے افراد تھے, یہ دلیل وہاں پر دی گئی کہ ان کو علیحدہ سے کس بنیاد پر کھڑا کر کے مقدمہ ایک اسپیشل کورٹ میں چلایا جا رہا ہے, یہ بحث تھی. اور جو اس کی جو اس کی ریشیو ڈیسائیڈنڈی تھی, وائی از دس بینگ ڈن, بیکاز دس could not be allowed as a normal criminal act in future. So it has to be separated in a set of rules. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کسی صورت بھی کسی سیاسی کارکن کو دہشت گرد نہیں کہا جانا چاہیے.
ایک انڈیویجول ایکٹ کو اس انڈیویجول ایکٹ کے پیمانے پر پرکھنا چاہیے. جرم ہمیشہ ایک نیا جرم ہوتا ہے. اب کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی صورت بھی کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے جس میں جا کر اور اس کو اپنے سیاسی حق کے طور پہ کلیم کرے. تو یس آئی ایگری, نو دے could not be labeled as terrorists of BLA and Taliban, but yes, I do agree that their act was as heinous as it could be. اب یہ مشکل صورتحال ہے فار دوز who govern, جو فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں نا آپ کی سپریم کورٹ اس میں الجھی پڑی ہے, آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس میں الجھی پڑی ہے. ٹھیک ہے, بٹ آپ کی رائے اس میں کلیئر آ گئی ہے. بالکل. تو 26ویں ترمیم اگین اس کی بھی ایک بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے. دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتے ہیں سیپریٹڈ, وداؤٹ گیٹنگ انٹو آل دوز ایگزامپلس. ایز the 26th amendment has been passed, the text that has been written, does Malik Muhammad Ahmad Khan support it or not? You have brought a question which is very close to my heart and I'm so thankful to you. یہ تو آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دی. اچھا اب دیکھیں میرا مقدمہ کیا ہے. میرا مقدمہ بڑا ہی سادہ ہے, اور میں ان پارلیمنٹ کے اسپائن لیس لوگوں کو جو بڑی عرصے تک ان کرسیوں پر جا کے بیٹھ کے جھولے لیتے رہے, میں لڑ کے تھک گیا, ہر کسی کے پاس گیا, میں نے کہا انکروچمنٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن پہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر دی ہے اور اپنی ایک ججمنٹ میں کر دی ہے. اور وہ جو بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ سپریم کورٹ نے پاس کی ہے, اٹس دا ورسٹ ججمنٹ. دے ہیو بوروڈ فیو لائنس فرام دا انڈین جورسڈکشن, اور اس کو بیچ میں رکھ کے انہوں نے ایک بنیادی ڈھانچے کا فیصلہ دے دیا. میں نے کہا اس پہ لڑ جائیں, اس پہ کھڑے ہو جائیں. آئی وینٹ دیر. جب یہ فیصلہ آیا تو میری جسٹس فضل کریم صاحب کے ساتھ, یہ جو ہمارے آج میرے ٹیچر تھے, آپ کے ٹیچر ہیں, سو آئی او اے لاٹ ٹو ہیم. میں نے ان سے زندگی میں مجھے ان کا بہت بڑا احترام ہے. تو میں نے ان کی ایک کتاب, مجھے کہیں سے چلتی پھرتی ایک کتاب دا چینج از اونلی کانسٹنٹ کے نام سے میرے ہاتھ آ گئی. میں نے جب کتاب پڑھی تو میں نے کہا کہ آئی نیڈ ٹو گو ٹو دا آتھر. تو ان کے سٹاف میں ایک صاحب ہوتے تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا. ان سے رابطہ کر کے میں نے کہا, انہوں نے کہا وہ بڑے ضعیف ہو گئے ہیں, بڑے لاغر ہیں, بیمار ہیں بڑے. تو میں کہ تو صرف میرا داسی دے, کیونکہ میں ان کی کتاب جو پہلے جوڈیشل ریویو والی کتب ہیں, ان سے ہم سب لوگ بڑا لارجلی بینیفٹ کرتے تھے ڈیورنگ آر پریکٹس. So I said I just want to meet him. I was a member of the assembly. I was on opposition benches at that time, and I was practicing law also. So I was flying in from Karachi. میں ان کے سیدھا رات کو ایئرپورٹ سے ان کے گھر پہنچا. تو میں نے جا کر ان سے کہا, میں نے کہا میری رہنمائی کریں. یہ بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ پہ میں بڑا معترض ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹرائکوٹمی آف پاور کا پرنسپل آل ایویڈڈ. اے مین کین بی اے جج آف ہز اون کیس, اے نیو لا سیٹلڈ. اپوائنٹمنٹ بھی خود کریں گے, ریموول بھی خود نکالیں گے, کسی کو نکالنا ہے کسی کو رکھنا ہے, یہ سارے فیصلے وہ خود کریں گے, یہ طے بھی خود کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کم دے ہیو میڈ دس ججمنٹ a total basis for what they want to do? Sir, this is a fraud played upon the constitution. تو انہوں نے کہا who is going to correct it? تم لوگ جاؤ ووٹ کرو. And since that day I took that book and I gave this book to almost more than 200 members of the assembly, but nobody was listening, paying any heed to it. Finally they stood up to it in this constitutional amendment, and they stood up to it. And they said that this prerogative of appointment of judges is with the parliament. It should be like that. اور کسی صورت بنیادی ڈھانچے کی تشریح میں یہ غلط بات تھی. میں اصولی باتوں پر, بڑی باتوں پر جو انکروچمنٹ ہوئی تھی اس کو پش بیک کرنے پر میری BCO پریس, اور یہ بات میں نے کی پرائیویٹ محفلوں میں نہیں کی, میں نے پریس کانفرنسز میں نام لے کر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے, not just on this bench, in the previous bench, previous than the previous bench, ان سب کو مخاطب کر کے میں نے کہا یہ آپ نے کیا ہے. اور اس میں آپ نے یہ لکھ دیا کہ اس کا جو ہوگا اس بنیادی ڈھانچے کی جب اس کا دین اسلام ہوگا, آئین میں ایسے لکھا ہے, بڑی جائز بات ہے, ایسے لکھا ہے, آرٹیکل 2 ایسے ہوگا, فلانا ایسے ہوگا, اور آخر میں جو مدعا نکالا ہے آپ نے یہ نکال لی.
اور اس میں آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس لے لیا, اپنے ریموول کا اپنے پاس لے لیا, اس کے مس کنڈکٹ کو بھی گورن کرنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کیسے کرے گی, کیسے ہوگا. سو دس واز ٹوٹل نان سینس. تو دس 26th amendment on one point alone, that Parliament has finally decided that what will be a constitutional bench, یہ اختیار ان کا ہے. کیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, یہ اختیار ان کا ہے. ریموول کا کنڈکٹ کیا ہوگا, کیا لا ہوگا, یہ اختیار ان کا ہے. میں اس کی اب آپ کے اس آئینی ترمیم کی وہ آرٹیکلز کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں بنیادی طور پر ڈالے گئے ہیں. تو میں اس میں یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو یہ آئین ابھی انہوں نے نہیں کی, میں ان پر معترض ہوں کہ بھی آپ نے پوری نہیں کی. یہ بنیادی مسئلہ ججز کے ساتھ یہ بڑی ایک آئی واز ان جنیوا اینڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ واز دیئر اینڈ ہی ٹک دیٹ ایشو ان دی ہیومن رائٹ کمیٹی proceedings, and I just gave him one answer, that if my parliament asserts it comes to a point that I am interfering with the judiciary, and if any other constitution, and I started naming them, made with the Constitution of United States, it provides the same mechanism which I have adopted in the 26th. Made with Congress approves. This is what I'm saying. یہاں پر تو خود بیٹھ رہے ہیں نا. نہیں, ہم نہیں بیٹھ رہے. کانگریس یہاں پہ پارلیمنٹ اپروو کرے گی, ہم کیوں بیٹھیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ پارلیمنٹ خود نہیں ڈیسائیڈ کر لی کہ پارلیمنٹ نے جو پاس کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں. Not at all, sir. No. It is just the question of appointments. It is just the question that who will remove the judges. It is just the question what will be the mechanism of that. And it is nothing beyond that. And the committee that is being selected, it's true, is being selected from beyond the judicial pool as well. میری پوری بحث اس ترمیم میں اس بنیادی ڈھانچے کی بحث کے اندر ہے جو بنیادی ڈھانچہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک ججمنٹ کے ذریعے ایک کاما کازی حملہ کر کے اس کو بالکل برباد کر دیا تھا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار 24 یارڈ کی پچ ہوتی ہے, بالرز نے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے 8 یارڈ کر دی تھی, بیٹسمین ہماری زندگی مشکل ہو رہی تھی, فیئرنیس کے لیے 14 یارڈ کرو تاکہ دونوں کے لیے فیئر ہو, ہم نے اب اس کو 18 یارڈ کر دیا. نہیں, ایسا نہیں, میری نظر میں بالکل ایسا ہوا ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ, obviously I respect your observation is, آپ اس کے اوپر بالکل ایک دفعہ صرف اس کو ایسے دیکھیں. آپ بیسک ججمنٹ, بیسک اسٹرکچر کی ججمنٹ میں جو غلطی ہوئی تھی, جو آئین کے ساتھ ہوئی تھی, اس 26ویں ترمیم کو اس کی درستگی کے طور پہ لے لیں. نہیں بالکل, میں جہاں تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, آئی فلی ان فیور. ڈو وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل کوڈ؟ وی کین ہیو دیٹ ڈبیٹ فلوسافکلی, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. جو ایک ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا آپ نے ذکر کیا, جہاں پارلیمنٹ کے پاس سپریم کورٹ پہ اوور سائٹ ہونی چاہیے, یا چیک اینڈ بیلنس کہہ دیں اس کو, ایکول ہیں, اس طرح سپریم کورٹ کو بھی ہونا چاہیے. جو سپریم کورٹ کا چیک اینڈ بیلنس اوور پارلیمنٹ تھا, دیٹ ہیز بن significantly weakened after the 26th amendment. ویکنڈ ہونا چاہیے پارلیمنٹ. It's gone too far. Let me put it this way. I think that this Article 62, 63 is absolute nonsense. I think that the right to representation is a right which is given by the people. I think that Parliament is supreme, and I fairly say that to check the Parliament there is public, there is an election. My accountability is with the vote. Now, if I do some misconduct or I commit a crime, yes, okay, then that is a different case, and there is a law, and I should be dealt with in accordance with law. But I won't like that Supreme Court controls the Parliament. No, sir. Parliament is supreme, and it has to travel this way. میں نے یہ 184(3) میں ان پرائم منسٹروں کی گردنیں اڑاتے دیکھے ہیں ججوں کو. کیوں؟ اگین اب وہ اینیکڈوٹ دونوں طرف جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں. آپ بڑی جمہوری بات کرتے ہیں, آپ کی جمہوری بات کی مجھے اتنی عزت ہے, مجھے آپ کے ساتھ ایک پسندیدگی ہے. آپ کی اس جمہوریت میں کیا یہ چیزیں آپ کے لیے کنسرن نہیں ہیں؟ ان 184(3) the elected prime ministers have been just اٹس ایکولی کنسرن کہ سپریم کورٹ کے ججز کی بیٹیوں کی ویڈیو ان کو دکھائی گئی ہیں فار اے ججمنٹ.
کنسرنز یا دونوں دیکھیں ہیں، نا، اینیکڈوٹل ایگزامپلز آف زیادتیاں. دیکھیں میں آئی کنڈیم دس ایکٹ آف this which I can't even find good words for that. مس یوز آف دا لا از. If somebody does that, آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی میں پتہ تو ہے. آپ کو ایک بات کہوں، دیکھیں میں آپ سے کہوں، دیکھیں بھائی، I am a very concerned man when I go on social media and I find few details in that. اب مجھے نہیں پتا وہ درست ہیں کہ غلط ہیں، مجھے اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ چیزیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں جو بالکل غلط ہیں، اور اس حد تک غلط ہیں کہ وہ لوگوں کے، میں ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا پہ لگے تھوڑے سے تماشے نے ان کی زندگیاں برباد کر دی. ٹھیک ہے، اب میرے آئی نو اے فیملی، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں، اور میں کس تکلیف سے گزرا میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. اور اس کے لیے میں نے ایک جنرل صاحب، ایک جج صاحب، 8 وزراء گن کے، ایک چیف سیکرٹری صاحب، سب کے ساتھ رابطہ کیا. A friend of mine based in United Kingdom، ان کا مجھے فون آتا ہے کہ میری بیٹی ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. It's very very dear to me. میں نے بہت ساری زندگی ان کے گھر میں گزاری. کال کرتی ہیں، she just blasts goes on crying. میں کہا بیٹا کیا ہوا؟ And she says کہ میری انگیجمنٹ تھی وہ ختم ہو رہی ہے، and there is a post on social media and I want to track کہ یہ کس نے لگائی. میں FIA کے DG کے ساتھ، ان کے، میں بڑے نوبل لوگ ہیں، اتنے نوبل لوگ ہیں، میری بہت بڑا احترام ہے ان کے ساتھ. I went to DG FIA's office. میں نے کہا کہ بھائی یار یہ دیکھ، مجھے ٹریک کر کے دے. اس نے کہا یہ ایبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ لے جا، تو ہمارے پاس ہے، تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہے، تجھے وہاں سے مدد ملے گی. میں ان کو لے کر ادھر ایجنسی کے لوگوں کے پاس گیا. میں نے کہا یار یہ دیکھیں ذرا، کوئی مدد ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نمبر یوز ہو رہے ہیں UK سے، ہم اس کو یہاں پہ ایسے ٹریک نہیں کر سکتے. یہ کسی انٹرنیٹ کے کیفے میں کوئی بندہ بیٹھتا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پر باہر کے کسی نمبر سے اس چیز کو پوسٹ with best of our ability in 8 days. Then I was، میں نے کہا یار یہ کیسے، مطلب یہ تو اس نے تو اڑا کے رکھ دیا. How come we can get to those people, those who post these malicious، یہ لگا دیتے ہیں ساری چیزیں، اور اس میں سارا یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، یہ گندی تصویریں اور یہ سارا کر کرا کے کیسے اس کا حل کیسے نکلے. And finally we were left with no remedy. That marriage is broken, that girl has gone back, that family is in shackles، اور ان کا جو پورا سٹرکچر تھا گھر کا وہ ٹوٹ گیا. اور آج تک نہیں پتا یہ جو کسی جج صاحب کے ساتھ کسی نے یہ کیا یا کسی اور کے ساتھ کیا. میں نے ایک سیاسی جماعت کو، اب میں نام نہیں لوں گا بیکاز میں I don't want to get into this. ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج صاحب، میرا بہت احترام تھا ان سے، میری بڑی ان سے نیاز مندی کا رشتہ. ان کی فیملی کی جب تصویریں لگیں تو مجھے بہت برا لگا. پھر انہوں نے اوپنلی ہمارے ایک دوست سے کہا، انہوں نے کہا یار میں کیوں فیصلہ دیا، کدے لی دیا فیصلہ کہ میں اپنا گھر برباد کرا، اور جو گال مینوں پیندی میں کی کرا. اس ملک میں تو سڑک پہ لوگ بولتے ہیں چیف جسٹس کا سر لا دو تو 10 لاکھ روپے ملیں گے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، بڑے لوگوں نے اس طرح کے بہت واقعے دیکھے ہیں. تو بہت سارے ایسے واقعے ہوئے ہیں، اسی حکومت میں ہوئے ہیں. کئی لوگ جو سن رہے ہیں ان کے اسی طرح کے ہوں گے، تو ہوپ فلی ان کے لیے بھی اسٹینڈ لیا جا سکتا ہے. The problem of talking with you is کہ ہر ٹاپک پہ ہم 2 گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں. بہت سارے میرے اور سوال تھے، تو مے بی ویری شارٹ ان کے آنسرز ہے. سچ بات ہے آپ چیف منسٹر بننا چاہتے تھے؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں ایک انسان چیف منسٹر نہیں بننا چاہے گا؟ میں اس لیے نہیں کہ یہ جن کا حق ہے وہ میری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، میں ان کا ورکر ہوں. تو صرف ان کے بچوں کا حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بالکل ایسا. دیکھیں نا فرینکلی نہیں، بڑے بالکل I have put my best effort to make مریم چیف منسٹر. I have campaigned for her. میں نے ان کے لیے الیکشنز لڑے ہیں، جلسے کیے ہیں، ان کو چیف منسٹر سامنے رکھ کر کیے ہیں، ان کی پوری کیمپین کی ہے.
آج کیونکہ میرا رول محدود ہو گیا ہے اور میں بطور اسپیکر ہوں تو میں اس لیے ان کی پارٹی ایکٹیویٹی میں زیادہ کام نہیں کر سکتا. اگر میں ہوتا تو میں ان کا سب سے فرنٹ لائن ہوتا. بٹ سر یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اس طرح کی پارٹی میں کوئی ایک ینگ آدمی کیوں جوائن کرے کہ اگر قصور سے الیکٹ ہونا ہے تو آپ کے چاچا آپ کے ماموں نے ہونا ہے، پھر آپ نے ہونا ہے، پھر کزن نے ہونا ہے، پھر اگر چیف منسٹر بننا ہے تو نواز شریف نے بننا ہے، پھر بھائی نے بننا ہے تو بیٹی نے بننا ہے، تو ایک آل ان دا فیملی ٹاپ اب ٹو باٹم سلسلہ میں یہ بنا ہوا ہے. میں ایک میں سیکنڈ اگر جوائن کرنا چاہوں میں کیوں کروں جوائن؟ نہیں ٹھیک ہے، میں آپ کی اس رائے کا احترام کرتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں یہ کسی مقصد سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انتخاب کے نتیجے میں ہوتا ہے. اب ایک پارٹی ہے جس میں 240 لوگ ہیں. میں لیٹ سے محمد احمد یہ خواہش کرتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، تو میں کیسے بن سکتا ہوں؟ میرے پاس تو 240 نہیں ہے، میں تو تنخواہ ہوں. اب یا تو مجھے پارٹی نومینیٹ کرے اور کہے کہ آپ بنے جائیں. پاکستان میں تو 17 سے بھی بن جاتے ہیں 2014 دو تو وہ بہت دیکھیں زیادہ ہے. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ میرا رول بہت محدود ہو گیا ہے. میں بطور اسپیکر سمجھ رہا ہوں کہ جو مجھے آزادی حاصل تھی بات کرنے کی، زور سے بات کرنے کی، سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی، آفٹر سٹنگ ان دس آفس مجھے بہت سی چیزوں پہ اپنے آپ کو محتاط کرنا پڑتا ہے. اگر میں آج لیٹ سے اگر میں یہ آفس میں نہ ہوتا اور میں مریم صاحبہ کے ساتھ ان کی ٹیم میں ہوتا تو میں آپ کو دلیل سے یہ ثابت کرتا کہ دس از ایز پولیٹیکل پارٹی ہم نے یہ کیمپین وہ صرف وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تو نہیں آئی نا. یہ صحبت بھی انہوں نے برداشت کی، یہ جدوجہد بھی انہوں نے برداشت کی، یہ تکلیف انہوں نے کاٹی. یہ اب پبلک ریلنگ میں ان کا ہم سفر رہا، بڑے عرصے تک ان کے ساتھ جاتا رہا، ان جلسوں میں پورے پنجاب کے طول و عرض میں جاتا رہا. شی واز لیڈنگ اٹ فرام دا فرنٹ. انہوں نے اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف اپنی ساری کیمپین کو لیڈ کیا. شی واز نیچرلی پوسٹڈ ٹو بی اے لیڈر آف دی پارٹی دیر. وہ اپنی اس کو فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہی تھیں. جیل میں وہ گئیں، میں نہیں گیا. عمران خان نے ان کو پکڑا کہ ان کے لیے چیلنج ہے، مجھے نہیں پکڑا. ان کی والدہ کا انتقال جیل میں ہوا، ہوتا نہ خواستہ یہ کیفیت میرے ساتھ ہوتی تو میں تو بالکل ٹوٹ چکا ہوتا. شاید ان میں صلاحیت بھی مجھ سے زیادہ ہے، اور غالباً لازمی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس انداز میں وہ رین ان کر سکتی ہیں، لے کر چل سکتی ہیں، میرے میں شاید یہ کیپیسٹی بھی نہ ہو. تو آئی وڈ بی آپٹنگ فار سم تھنگ. لائک اٹس ناٹ آن میرٹ نا. مطلب بلاول بھٹو، مریم نواز، شاہد خاقان جیل تو شاہد خاقان عباسی بھی گئے. شاہد خاقان عباسی نے اس لیے پارٹی چھوڑی کہ ان کو لگا کہ یار میں نہیں کر سکوں گا. نہیں دیکھیں، یہ آپ کی جو بات چیت ہے، آج آپ کسی کو بھی اس سانچے میں کھڑا کر لیں. لیٹ سے عمران خان کی مثال ہے، جیل میں ہے. وہ کردار جو کل بیٹی باپ کے لیے کر رہی تھی آج بہن بھائی کے لیے نہیں کر رہی. لیٹ سے ود دا فیٹ آف این انسیڈنٹ عمران از ناٹ دیر ٹو بی الیکٹڈ رائٹ، ود دا فیٹ آف اے ڈسکوالیفکیشن اور واٹ ایور کچھ بھی کہہ لیں. ووڈنٹ بشرا بی دیر؟ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. ووڈنٹ دس علیمہ خان وڈ بی دیر ٹو کنٹیسٹ؟ جو ان کی اس پوری پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، ڈیسائیڈ کر رہی ہیں، ڈیسیژن میک کر رہے ہیں، جو فیصلہ کرتی ہیں کہ کدھر جانا ہے. علی امین وہاں سے بلوائی لے کر اسلام آباد پہ حملہ کرے گا تو بشرا بی بی کے بغیر ساتھ نہیں چل سکتا. وہ بتائیں گے کہ چیف منسٹر ادھر سے نکل ادھر جا. کم آن یار. خیر یہ بھی ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ ہمارے یہاں چلیں پارٹیز جو ہیں وہ ڈیموکریٹ، ریپبلکن، ٹھیک ہے، آئی لیبر اس ایگری. طرح کیوں نہیں ہے. چلیں ایک فیملی کا ووٹ کیوں ہے؟ ووٹ نواز شریف کے نام پہ یا عمران خان کے نام پہ یا بھٹو کے نام پہ کیوں پڑتا ہے؟ دوز آر مے بی لانگر ڈسکشنز. ٹرو. قصور سے آپ اتنے سالوں سے آپ کی وابستگی ہے، جو سنتا ہے پاکستان میں قصور کا نام، اس کو وہاں پر جو چائلڈ پورن اسکینڈل آیا تھا، آپ ان کمیٹیز میں بھی بیٹھے تھے. جو خبریں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ اس میں پولیٹیکل کنیکشنز انوالوڈ تھے اور خبر دبا دی گئی اور ایشو نہیں ریزالو ہوا. پیپل کیپ سیئنگ کہ اب تک ایشو ہے. تو آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں آپ 24 سال سے وہاں ان پاور ہیں. وائی از دس اسٹل اور از اٹ ناٹ اسٹل اے پرابلم؟ اچھا دیکھیں، میں کسی بندے کی اگر بہت میں عزت کرتا ہوں اس بنیاد پہ کہ
اتنی بڑی ایک frivolous, fictitious, concocted, baseless allegation پہ جتنی کریکٹر اسیسینیشن ایک شخص کی ہوئی and he stood to it and he answered it very politely. اب ہوتا کیا ہے، وہ جو یہ چائلڈ پورنوگرافی قصور کیس ہے، اس کے دو کردار تھے، ایک فوت ہو گئے ہیں، ایک جیل میں، اور جو فوت ہوئے ہیں وہ نوجوان آدمی تھے، کچھ غزنوی کر کے ان کا نام تھا، اور وہ وہاں سے ایک یونین کاؤنسل کے چیئرمین بھی الیکٹ ہوئے تھے۔ ان کا ایک فیملی فیوڈ تھا، جھگڑا، ان دونوں کے بچوں کے آپس میں بالکل ان نیچرل افیئر تھا، وہ ضرور انہوں نے یہ ایکٹ کیا، جس پر ایک کا باپ تھانے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ سوڈمی کمٹ ہوئی ہے۔ اے ایس آئی یا تھانے دار نے اس کی کوئی بات دھیان سے نہ سنی، وہ باپ واپس آ گیا، وہ اے ایس آئی تھانے دار دوبارہ ادھر گیا ان کے گاؤں میں، اس نے جب تھوڑی سی تحقیق تفتیش کی تو اس نے کہا یہ تو بڑا گندا لڑکا ہے، یہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس نے ایک سے نہیں کیا 3-4 سے کیا، یہ زیادتی کی ہے۔ وہ پھر ایسے تھوڑا سیریس ہوا، وہ تھانے چلا گیا، اس نے جا کے اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا، وہ جس کے خلاف پرچہ ہوا اس نے کہا یہ ساری بیس لیس بات ہے، اے ایس آئی نے کہا میں تفتیش کر کے آیا ہوں، وہ 2 گروپس میں بٹ گئے، اور ان کا پہلے سے ایک زمین کا ڈسپیوٹ بھی تھا، ان میں سے ایک کا ایک صحافی واقف تھا یہاں پر چینل 92 میں، اس کو اٹھا کر اس نے، وہ کرمنل کرائم رپورٹر تھا سم بائی دا نیم آف سم مجاہد، اس کے ساتھ مل کے اس نے ایک سٹوری کریٹ کی اور اس نے کہا کہ یہ 100 بچے ہیں، وہ بعد میں اس نے مجھ سے معافی مانگی آ کے، جس کی مجاہد جس بندے نے یہ کام کیا اس نے آ کر مجھ سے اپولوجائز کیا ڈی پی او قصور کے دفتر میں بیٹھ کے کہ یہ غلطی ہوگی، جو ان کے ساتھ وکیل تھے ایک لطیف صاحب، انہوں نے میری موجودگی میں مانا کہ یہ بہت ملائن ہو گیا، تب تو اس گاؤں میں کوئی رشتہ بھی نہیں کرتا، اور اس پوری کہانی کے اندر 2 جے آئی ٹی رپورٹس ہیں، 3 کورٹس کے فیصلے ہیں، ایک ایک تفصیل اس کے اندر موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کس کا کیا رول تھا، ڈی آئی جی لیول کی انویسٹیگیشنز، ڈی پی او لیول کی انویسٹیگیشنز، اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیمز۔ یس دیر واز اے پرابلم، there were 4-5 children, those who were humiliated, those who were molested by that one man, and that one man was in habit of doing it. His wife took divorce from him on record saying that he is into child molestation, I don't want to live with him. And he died of a chronic disease. And that man was alleged, وہ جو غزنوی نامی آدمی تھا، of creating, fabricating, putting it, this is a dark web, there is this, there is that. اس کی پوری تفتیش جی آئی ٹی کی رپورٹ میں I will instruct my people to fetch the copy of that، تاکہ آپ جیسے ایک کنسرن حساس آدمی تک یہ پوری تفصیل جانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر قصور لائم لائٹ میں آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک انسیڈنٹ اس سے اٹیچ ہو گیا تھا، اور اس دن میں نے دیکھا ریٹ ریس کسے کہتے ہیں۔ اس دن جماعت اسلامی کے سربراہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس دن عمران خان کی بیوی تب یہ ریحام ہوتی تھی یہ وہاں پہنچی ہوئی ہے، اس دن میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ ایسے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، ایسے غائب ہوئے۔ I kept on calling them، آؤ آ کے ان لوگوں کی فیملیز کو جن کو تم نے اپنی چیپ پولیٹیکل گمکری کے لیے فار اے لٹل گین، کتنے بڑے بڑے تم لوگوں کے نام ہیں اور کیا آپ نے نکالا اس میں سے آ کے۔ آج دا ہول ایریا نوز دیٹ، سر جسٹ ٹیک دا کیمرہ اینڈ گو دیئر، آج جا کر دیکھیں ان لوگوں کی زندگی کیسے کرپل ہوئی۔ بہرحال آگے چلتے تو ہیں۔ اس میں جو چائلڈ پروٹیکشن ہے، اسمبلی جو پروگریسو پاکستان، پروگریسو پنجاب کی بات کرتے ہیں، یہ تو انڈینائبل ہے کہ بیشتر اسپیشلی اگر ہم ہمت کر کے بولیں مدرسوں میں واقع آتے ہیں، روز آتے ہیں، کیوں آج تک کچھ بھی نہیں ہوا؟ اور آپ جیسا انسان جو ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، آپ جیسے ہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں، یا if Mariam cares about these things, why can't we make our children in madrasa safe? And it is a real problem in Punjab. Absolutely right, and I have to give credit to one Sara Ahmed,
اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ کی کبھی ان سے انٹریکشن ہو تو آپ ضرور کریں. وہ بڑا چائلڈ پروٹیکشن میں بڑا کام کر رہی ہیں, بٹ دیٹس از ریلیٹیولی اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر جہاں پر اس ابیوز کی گنجائش موجود ہے وہاں پہ پروٹیکشن ہونی چاہیے. Absolutely, and yes, I will work for it. I will put my best effort for this. I won't shy away from saying this کہ یہ زیادتی ہوگی اگر ہم اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے, اور کچھ اسٹرنجنٹ لاز, کوئی سخت قوانین اور کوئی ایسی تحفظ فراہم کرنے والی ایس او پیز لازمی طور پر بنیں گی. I assure you that. اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ مبذول کروائی. اور لائٹر نوٹ, آپ نے کزن میرج کے خلاف بولا, ناٹ ٹو گو سہیل وڑائے چونیو, پر آپ کی کزن میرج, آپ کے بچوں کی کزن میرج, آپ کے بھانجوں کی کزن میرج, تو گھر میں ساری کزن میرج اور ہم نہ کریں. اور میں بتاؤں جی, اور ان کو اتنی شرم نہیں آتی. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں, میری بڑی بہن ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شی از 60 years old, شی از ڈائبیٹک. She herself was victim of that cousin marriage which my father had. ان کی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کے نتیجے میں تھی, اور وہ سیکنڈ جنریشن میں تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا, میری بہن کے پاس 2 بیٹیاں ہیں, میں ان کو دیکھ نہیں پاتا. ون از آن بیڈ اینڈ آئی گیٹ, اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری آواز باہر آئے گی. آئی کانٹ ٹیک اٹ. میرے فرسٹ کزن ہیں, ان کے گھر میں بیٹی پڑی ہے, شی از جسٹ ایز بیڈ ایز اے ڈیڈ پرسن. میرے خاندان میں 4-5 بچے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں تو ان کے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہوں, اور اینڈ یٹ اگین دے آر آل جسٹ انٹرمیرنگ. آپ کے بچوں کی بھی تو کزن میرج ہوئی ہے. اب میں بٹ آئی جسٹ گاٹ کوشیس ود دیٹ اینڈ آئی ول جسٹ سے اٹ پبلکلی. میں اس کو بفور دیٹ آئی جسٹ پٹ دیم آن سم میڈیکل ٹیسٹ, تھینکس ٹو دس میڈیکل جو آج کی انوویشنز ہیں, اینڈ تھینکس ٹو دس ڈی این اے, اینڈ تھینکس ٹو دس جینیٹیکل انالیسز رپورٹنگ. I've got that before getting into that. لیکن میں I'm an advocate for this, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھی اس میں آواز اٹھا سکوں اور روک سکوں. میرا خاندان اس کی بدترین مثال ہے, 5 جنریشن سے یہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے. سر 10 سیکنڈ کے جواب دینے ہیں. Ask him why despite there being widespread support in MPAs for empowered local governments, as well as this being the party's manifesto in Punjab bringing a law which only further curtails local governments and gives more powers to unelected bureaucracy. نہیں ہونا چاہیے سر. آپ کی تو اسمبلی میں احمد اقبال ہیں. ہاں بالکل, احمد صحیح کہہ رہے ہیں, and I am with Ahmed as speaker, and I am putting my word to the Chief Minister and all concerned. He recently upgraded his official vehicles as the taxpayers' hard-earned money for protocols and lavish lifestyles that they enjoy when in power. Yes, I hold myself accountable for that, and I was told that it is due and it is ceremonial. I was told that this office of the Speaker has always been keeping these vehicles accordingly, jitne CC ki ye hain, but yet I feel sometimes it just gets into my head that I should give up all perks, and which I will. Ask him if he knows about tender bid rigging in the Punjab government, especially on the infrastructure initiative, school lunches initiative and Sasta Punjab initiative. اچھا دیکھیں, میں ان چیزوں کو بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جتنی پریکیورمنٹ ہے وہ ساری ای بیسڈ ہے. اٹ از آل ویری ٹرانسپیرنٹ, اٹ از ان ٹو پبلک آئی, دا بیسٹ لیورز ہیو بین پلڈ. اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو چھٹے گا نہیں. When they were in opposition, Maryam Nawaz and Malik Mohammed Khan had assured the Punjab government employees for the retirement benefits and pay protection, but now they're in power, they're not even willing to listen to these problems. نہیں بالکل, یہ آپ کی درست بات ہے, اور میں نے ان کی تنخواہوں کے لیے, میں نے بھی اور مریم صاحبہ نے بھی, ہم نے پوری کوشش کر کے ان کی تنخواہوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بڑھوایا تھا. اب جو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس ہیں اس میں پینشنز کے ایشوز آ رہے ہیں ساتھ, اور اس کے برڈن پہ IMF کے ساتھ جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ بیچ میں زیر بحث ہیں. بات چیت ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی رستہ دیکھیں گے. Why doesn't the government bring all government offices at one place rather than paying billions in rent yearly? Sorry, کیا departments or offices
ہاں آپ لوگوں نے اور بڑھا دیے ہیں، پھر ان کا اور رینٹ ہے اور وہ بڑھتے ہی جا رہے جی ہیں۔ دیکھیے یہ میں آپ سے ایک بات کروں. اب لیٹس سے آئی ہیو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اینڈ دے ڈونٹ ہیو آفیسز. واٹ ٹو ڈو؟ میں پارلیمنٹری اوور سائٹ بھی دینا چاہتا ہوں، میں ہر صورت میں ان کو امپاور بھی کرنا چاہتا ہوں، ان کو سیکریٹریل سپورٹ بھی دینا چاہتا ہوں، ان کو ریسرچ آفیسز بھی دینا چاہتا ہوں. میں پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یونٹ از ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو اسسٹ دیم، بٹ یٹ آئی ہیو ٹو گیو دیم انفراسٹرکچر اینڈ وداؤٹ دیز اینڈ دا ہول ورلڈ ہیز اٹ. What is it's just a cliche, it's just a thing to be said. ملک بلاول عزیز فرام آسٹریلیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مینیجنگ ڈبیٹس اسمبلی میں ماسٹر کر لیے ہیں، بٹ کیا زیادہ مشکل ہے اپوزیشن لیڈرز یا نوائزی ریلیٹیوز ایٹ فیملی گیدرنگس؟ اپیرنٹلی آپ کی کوئی فیملی سے ہی ہے۔ مطلب frankly speaking, both of them get rowdy at some times and both of them are difficult equally. کسی نے پنجابی لینگویج کا بھی پوچھا ہے، کیوں پنجاب میں پنجابی لینگویج میں نہیں ہو رہی چیزیں، کیوں اردو آفیشل؟ مریم نے بولا ہے وہ کریں گی، پر اب تک ہوا نہیں ہے۔ نہیں، پنجاب میں پنجابی کو بڑھانے کے لیے جو ہم اسمبلی میں کر سکتے تھے، پہلے پنجابی میں بات کرنے کے لیے آپ کو اسپیکر سے اجازت لینی پڑتی تھی. یہ کیا زیادتی تھی؟ ہاں زیادتی تھی. بالکل۔ تو اب ہم نے وہ شے ختم کر دیے، بالکل کہا کہ کیا نانسنس تھی. ساؤتھ پنجاب پروونس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بننا چاہیے. کافی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ نے رجب بٹ کا کیوں ساتھ دیا؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن وہ معاملہ اتنا حساس تھا جس پہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کروں. جاتے جاتے ہم نے تو دیکھا کہ مذاق میں ہوا تھا، آپ لوگوں کا رشتہ بھی ہوگا، دوستی بھی ہوگی، لیکن کئی لوگوں کو لگا نیو اپوزیشن ہے اسپیکر، جس کیجول طریقے سے آپ نے ہینا بٹ سے بات کی، اس کا غلط انٹرپریٹیشن جا سکتا ہے، تو ایز اسپیکر میں بھی آپ کو اس ٹائم اس سیٹ پہ بیٹھ کر اس طرح کی لبرٹی نہیں لینی چاہیے تھی۔ I have felt it, I regret it, and میں نے لبرٹی لی نہیں. اگر اس پہ آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی تو میں یہ بات کہہ دوں کہ اور لے سکتے تھے ابھی آپ نہیں، میں نے لبرٹی لی نہیں. دیکھیں ہوا ایکچولی I'll just take 1 minute. مجھے پتا آپ کا وقت کی نہیں، آپ کے پاس کمی ہے، I have time، آپ 5 منٹ لے لیں۔ اچھا، اس میں ہوا ایسے کہ ہمارے رولز میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی ممبر بات کر رہے ہوں گے they will address the chair. تو I said it twice, please address the chair. جب وہ میں نے بات کی تو انہوں نے اس پہ کوئی she didn't pay any heed to that and she just kept her head towards that member جو ان سے کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کی تعریف کریں کہ دہشت گردی کیا ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ ان کی طرف مت دیکھیں. تو میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ میری طرف دیکھیں اور غور سے دیکھیں. اینڈ دس از 1 point. پہلے دن جب میں نے ان کے لباس کی تعریف کی، میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اسپیکر اور عوام، جس میں ڈائریکٹلی لوگوں کے سوال ہمارے پاس آتے ہیں. میں نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ آؤٹ آف نو ویئر شی جسٹ سیڈ کہ قصور اور شیخوپورہ کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. قصور از مائی ڈسٹرکٹ. آپ بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے الیکٹرک بسز مہیا کی جائیں. تو I said, Hina, thank you very much, and anyways you are wearing beautiful dress, and this is it. تھینک یو سر، تھینک یو فار یور ٹائم، اینڈ ہوپ فلی اگر ہم 2-3 سال بعد بات کریں تو آپ نے جو وعدہ کیا ہے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس پہ کچھ عملاً ہمیں نظر آئے گا. تھینک یو سو مچ، اینڈ تھینک یو. I'll try my best.